وہ ان کو ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا موضوع چل رہا ہے جناب؟ جی استاد محترم، موضوع یہ چل رہا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ اپنی کتابوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ اپنا جو کریکٹر ہے نا وہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو مسیح سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نسبت ہے، کہ جو مسیح کی کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر کریکٹرسٹک تھے، اس کی تمام فطرت، تمام خوبیاں مرزا قادیانی کے اندر جو ہے نا بدرجہ اتم موجود ہیں. پھر اچھا. وہی اسٹک مرزا قادیانی بیان کرتے ہوئے نا شاہ جی بتاتا ہے کہ اس کی جو ہے نا 3 دادیاں اور نانیاں وہ کنجریاں تھیں. یہ مرزا قادیانی بیسیکلی اپنے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ بالکل وہ ٹھیک. اسی کا پرتو ہے نا. تو یہ اصل میں تھوڑی سی ڈسکشن ہماری چل رہی تھی شاہ جی، اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، کردار کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے، گفتگو جاری رکھیں آپ. گفتگو جاری رکھیے، میں کہہ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں بیٹھ کے. اچھا عثمان بھائی، یہ حوالہ بھی دیکھیے گا. مرزا قادیانی کہتا ہے شیطانی خزائن کی جلد 9 کے صفحہ نمبر 387 پہ 387 والیوم 9. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس کا چال چلن جو ہے نا ہم لوگوں کے نزدیک کیا ہے. کہتا ہے ایک کھاؤ پیو، دوسرا شرابی، تیسرا نہ زاہد نہ چوتھا عابد، پانچواں کہتا ہے نہ حق کا پرستار، چھٹا کہتا ہے کہ متکبر، ساتواں کہتا ہے خود بین، اور آٹھواں مرزا قادیانی اپنے بارے میں اپنا کریکٹرسٹک بیان کر رہا ہے، اپنا کردار بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا. اب اس خدائی کے دعوے والی بات پہ بھی کسی کو دلیل چاہیے ہو تو وہ بے جھجک ہو کے آ سکتا ہے. متکبر کی دلیل چاہیے ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے. یہ بیسیکلی مرزا قادیانی نے بتایا بھائی، میں نہیں کہہ رہا، مرزا قادیانی لکھ رہا ہے اپنا کردار کہ یہ خود بین بھی تھا، متکبر بھی تھا، حق کا پرستار نہیں تھا، یعنی جھوٹ کا پرستار تھا. پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی تھا. نہ تو یہ زاہد تھا، نہ یہ عابد تھا، اور شرابی بھی تھا. یہ مرزا قادیانی اپنا کردار بیان کر رہا. جی عثمان بھائی. بالکل، یہ ساری کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی یہ خود ہی تھا، جبکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں بھی کہیں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو. کوئی خدائی اپنی کوئی بات کی ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو، جبکہ مرزا قادیانی کو نظر آ گیا کہ ہاں بھئی یہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے. کہیں بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. مسلمان تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور اس نے یہ مشابہت اختیار کی اور کہا جی میں مسیح ہوں، تو بالکل اس نے تو دعویٰ کیا ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہے. اس نے دعویٰ ضرور کیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر کے. اچھا عثمان بھائی، وہ آپ کو یاد ہی ہوگا حوالہ اس حوالے سے بھی کہ مرزا قادیانی کی دوسری شادی پہ اس کے کیا حالات تھے. اس کو بھی مرزا قادیانی نے ڈیفائن کیا ہوا. اس کریکٹرسٹک کو، اس کنڈیشن کو بھی نا اپنی اس نے ڈیفائن کیا مرزا قادیانی نے باقاعدہ. اب کیونکہ خود تو اس کے اندر جو حالت ہے اس کی مردمی جو تھی وہ کل عدم تھی نا. اسی جلد 9 کے صفحہ 392 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے مردی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں سے، ہجڑا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں. اور اگر وہ جو دوسرا حوالہ ہے اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ ہجڑا بھی واقع ہوا تھا، اور جو مرد کی صفات محمودہ، انسان کی صفات محمودہ ہیں، ان سے محروم بھی تھا. اچھا یہاں ایک چیز مجھے بڑا کنفیوز کر گئی عثمان بھائی. ایک طرف تو مرزا قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی صفات محمودہ جو ہے وہ رجولیت ان میں شامل ہے. تو یہ مرزائیوں کو کون سی، وہ قادیانیوں کو کون سی موت پڑتی ہے جب ہم ان سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ کیا اپنے اندر ان صفات محمودہ کو پیدا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھتے؟
کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ شاہ صاحب کبھی یہ سوال کرتے ہیں یا آپ لوگوں نہیں، میں وہ سے اس کا جواب غصہ تو کر وہ جاتے ہیں. اس کا جواب تو لئیک قادیانی نے دیا ہوا ہے پہلے سے، کہ یہ صفات محمودہ کو پسند نہیں کرتے، تبھی تو ان کی جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے ادھر جاتی ہیں، تو یہ پسند نہیں کرتے، یہ مرزا قادیانی کی کوئی بات بھی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کیا چولے اس نے ماری، ہم کس کس کا بات کا جواب دیں گے۔ اچھا، یہ معجزے کی بات آپ نے چھیڑی تھی کہ یہ معجزات کے بارے میں، تو ایک حوالہ ہے جلد 11 کا، اس میں کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوڑ کی بیماری کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو، مگر بدقسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں اور اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پول کھلتی ہے، اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اسی تالاب کا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکروں اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بھائی اس معجزات شب کوڑ، یہ کوڑ کو ٹھیک کر دینا، یہ تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے کیا ہے، کوڑ کے بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، تو ادھر وہ تو کہہ رہا ہے کہ بیماری کو اچھا کیا، یہ کوئی معمولی تدبیر ہوگی جس کو یہ امن الطرب کہتا ہے، تو یہ پہلا انسان ہے جس نے اس معجزات کے انکار کرنے کو ایک لفظ ایجاد خود کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملتا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ آج تک کہیں نہیں ملتا، یہ اس نے خود ایجاد کیا کہ وہ امن الطرب تھا، کہ کوئی بھی ہاتھ کی صفائی سے، کوئی بھی کسی تدبیر سے، کوئی بھی کسی دوائی سے یہ اچھا کر دیا تو اس کو معجزہ بنا لیا۔ کیسا اسلام کے اوپر لوگوں کو اس نے ہنسایا ہے۔ مرزا جونیئر جیل میں بھی تو وہ معجزات کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کرامات اولیاء کا منکر ہے نا، یہ اس نے وہیں سے لی ہے۔ جی بالکل بالکل صاحب۔ مرزا انجینئر جو ہے وہ شب معراج جیسے مرزا قادیانی منکر تھا، اور جیسے اس نے لکھا ہے سیم ٹو سیم مرزا انجینئر نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اسی اپنے باپ کی طرز کے اوپر وہی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ بھی انکاری ہے اور معجزات کا بھی انکاری ہے۔ استاد محترم بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر معجزات مان لی ہے، کرامات مان لی، تو اب دیکھیں نا وہ کرامات کے بارے میں وہ اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، کہتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا، درباری کا نہیں وہ معجزہ تھا، وہ کرامت ان کی نہیں تھی، یہ نبی کا معجزہ تھا، کتاب کا علم تو صرف نبی کو ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ میں نہیں مانتا، کہتا ہے یہ معجزہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خود کا تھا۔ انکار ہی کرنا ہے نا، کسی طریقے سے بھی کر دو۔ جی عمر بھائی۔ اچھا عثمان بھائی، یہ دیکھیں مرزا قادیانی کے حالات، اب آپ کو پتہ ہی ہے موجودہ دور میں کہیں پہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی، تو وہ مرزا ہی کیا کہتے ہیں، یہ مرزا قادیانی کی جو پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی، مرزا قادیانی کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوگی، یہ بڑا شور ڈالا جاتا ہے نا۔ یہ دیکھیں ذرا اس طرح کی پیشن گوئیوں کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ یہ شیطانی خزائن کی جلد 11 کے صفحہ 288 پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یسوع کی تمام پیش گوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، اگر ایک پیش گوئی بھی مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر تاوان دینے کو تیار ہیں۔ کہتا ہے اس درماندہ انسان کی پیشن گوئیاں کیا تھیں؟ صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دنوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی پیشن گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائی۔ اب آگے سٹیٹمنٹ مرزا قادیانی لکھتا، کہتا کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے؟ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان معمولی باتوں کو پیشن گوئی کا نام دینے والا نادان ہے۔ تو یہ جو مرزائی اٹھ کے یہ جو ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا، اس پہ انہوں نے بڑا واویلا کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے جو پیشن گوئی کی ہوئی تھی، جی ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، بڑی اس کے اندر تباہی ہو جائے گی، بڑا انہوں نے شور ڈالا تھا سوشل میڈیا پہ۔ تو مرزا قادیانی تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان چیزوں پہ شور ڈالے، زلزلے، قحط اور لڑائیوں کے
کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں ہیں اور یہ اگلے بندے کی سچائی یا اس کے دعوے کے اوپر دلیل ہے، تو ان کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ انتہائی نادان ہے۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، بھائی ہم نہیں کہہ رہے، مرزائیوں برا نہیں ماننا، قادیانیوں غصہ نہیں کرنا، یہ تمہارے ابا جان نے فرمایا، میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ حوالہ چاہیے ہو تو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، شیطانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 288، شیطانی خزائن والیوم 11 پیج نمبر 288۔ جی عثمان بھائی۔ جی بالکل صحیح ہو گیا جی۔ تو جا بجا تو اس کی کتابوں میں، مرزا قادیانی کی کتابوں میں یہی ملتا ہے، وہ پڑھ لو زلزلے آ جائیں گے، مینو جلاش نے دستا ہے، قید پہ جائے گا، مینو جلاش نے دستا ہے، تعاون آ جائے گا، مینو جلاش نے دستا ہے، بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پیسہ بھی اکٹھا اسی حوالے سے پیسہ بھی اکٹھا کیا اور جا کے وہاں پہ ڈیرے بھی ڈالے، اور پھر مکان کی توسیع کے لیے، مکان کی وسعت کے لیے، مکان کو بڑھانے کے لیے اس نے پیسہ اسی واسطے مانگا، اور ہوا پھر کچھ نہیں، اور یہ جھوٹا ہوا۔ اچھا، گستاخیوں کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ اچھا، اگر عیسائی جو ہیں، مسیح جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تو اس کی دلیل یہ دیکھیں، دلائل کیسے دے رہا ہے، ان کو کیسے اشتعال پسندی دلا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ تو ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ بن کر رہا، خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح گندی راہ سے پیدا ہوا، اور پھر پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ ایسے کو کہتا ہے خدا مانتے ہو؟ معاذ اللہ۔ عیسائیوں کو اشتعال پسندی دلانا، تو یہ کام جو ہے آج کل وہ چرچ والا کام ہوا، استاد محترم نے آواز اٹھائی کہ بھائی یہ کام دشمن ہی یہ ہے، اسی نے تو مسلمانوں کے اندر اور عیسائیوں کے خلاف آپس میں لڑانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے۔ اس وقت بھی یہ سارے معاملات ہوئے، اور عیسائیوں نے کتنا اسلام کے خلاف باتیں کی، اور خود وہ جو چھری سے مارا گیا جس کی پیشن گوئی مرزا قادیانی کہتا ہے، کیا لیک رام خود لکھتا ہے اپنی کتاب کے ٹائٹل میں، وہ کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اسلام پر کبھی نہ بولتے، ہمیں مرزا قادیانی نے بلوایا ہے، اس نے گستاخیاں کی، اور اس نے جو ہے وہ ہمارے ہندو مذہب کے بارے میں اس نے بکواسات کی ہیں، تو ہم اب جو ہیں وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی نہ کرتے۔ تو ایسا کبھی ہوا بھی نہیں تھا، لوگ رہ رہے تھے، پیار محبت سے رہ رہے تھے، کبھی دین کے بارے، مذہب کے کو لے کر کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا۔ علماء نے اپنی کتابیں لکھنی اور مہذب طریقے سے لکھ کر دلائل دینے، ہندوؤں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی، وہ اپنی جگہ پر عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر آگے سے کہتا ہے کہ ایسا ہی عیسیٰ ابن مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ایسی باتیں کر کے تم لوگ تو عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ہی کرو گے۔ اور وہ جو روبینہ عیسائی ہے وہ اپنی براڈ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی نہیں 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 نہیں، قادیانیوں کے خلاف نہ بولو، تم جواب دو۔ یار کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر سارے ہندوؤں کے ساتھ ہنسی خوشی آپ رہ رہے تھے تو پاکستان کا دل ہی بنایا سی جے۔ اگر ہندو عیسائیوں کے ساتھ لاؤ سو تھلے آ گیا تیری ماں دا یار، لاؤ تھلے، وہ بتاتے ہیں تمہیں لاؤ قادیانی تھلے ٹٹی ہے تو بتاتے یہ ہیں کہ کیوں پاکستان علیحدہ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے تو علیحدہ ہوا کہ جب یہ اشتعال پسندی دلا دی قادیانی ٹٹی موتر نے، اور دلا کر وہ کہہ رہا ہے کہ تم بائبل جلا کر ان کی گودی میں بیٹھے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اور جب مرزا قادیانی نے آ کر اشتعال پسندی دلائی، لڑائیاں ہوئیں، اور پھر مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے ان کی توہین کی گئی، تو پھر تو اٹھنا تھا نا کہ ہمیں اب علیحدہ چاہیے، ہمارا نظریہ اور ہے، تم لوگوں کا نظریہ اور ہے۔ یہ کام کرنے والا بھی قادیانی ٹٹی موتری تھا جس نے یہ دشمنیاں پھیلائیں، اور ہمیں علیحدہ سے پاکستان چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی جبکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کو رکھتے ہوئے اپنی ایک علیحدہ ریاست بنائے۔ مسلمان ایک جماعت ہے، بہت بڑی جماعت مسلمان کی،
استاد محترم کال آ گئی تھی. تو یہ ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک جد و جہد کریں، ایک علیحدہ ملک کی جد و جہد کریں، اور کسی کے ماتحت رہنے کی بجائے ہمیں علیحدہ رہنا ہے. لیکن جب ہم رہ رہے تھے، اکٹھے رہ رہے تھے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ قادیانی ٹٹی موتر نے یہ آ کے پھیلایا. قادیانی نے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے خلاف یہ کارروائیاں کی اور ان کو اسلام کے اوپر ہنسایا. اس سے پہلے بتاؤ کبھی ایسا کچھ ہوا ہو؟ ٹٹی موتر یہ استاد محترم یہ قادیانی تھا. یہ جو رحمت بابا آیا تھا یہ قادیانی تھا. جی عثمان بھائی یہ قادیانی ملنگی تھا. اچھا قادیانی ملنگ تھا. اور بھائی وہی تو پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہی تو پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ پہلا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اشتعال پسندی دلائی، لڑائیاں ہوئیں، اور یہ پھر یہ قادیانی مربی نیچے سن رہا ہے، تو جمیل مربی ہے یہ. تو تم نا پہلے نیچے موضوع سلیکٹ کرو، بتاؤ جی اس موضوع پہ میں بات کروں گا، پھر تمہیں کال پہ لے لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ پھر اس موضوع پہ ڈیبیٹ کریں گے ہم. طریقہ یہ ہوگا کہ 2 منٹ تم بولو گے، 2 منٹ ہم بولیں گے. ایک طریقہ کار ہے نا، اس طریقے کے مطابق چلو. قادیانی جی چلیں جی، بات جاری رکھیں. جی پھر جب مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہی لی اور دین اسلام کے اوپر یہ سب لوگ بھونکنے لگ گئے، جب آواز اٹھائی لی علیحدہ پاکستان ملک بنانے کی، تو مرزا بشیر نے بیان دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے یہ پاکستان بنے اور یہ علیحدہ جو ہے علیحدہ ہو جائے. اگر یہ بن بھی گیا تو ہم پھر کوشش کریں گے یہ دوبارہ ایک ہو جائے. کہتے یہ ٹک ہی نہیں سکتے، یہ علیحدہ پاکستان بنا لیں گے، یہ ٹک ہی نہیں پائیں گے، ہم دوبارہ ان کو جو واپس جوڑ دیں گے اور متحد کر دیں گے. اور کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان بنے. اسے پتا تھا کہ اس انگریز کی حکومت کے اندر رہ کے تو ہمیں آزادی ہے کہ ہم اسلام بھونکے جتنا مرضی بھونکے اسلام کے خلاف. تم بھی بھونک رہے تھے قادیانی، تم لوگوں کو تب کافر قرار دیا گیا، تم بھی بھونک رہے تھے، تب ہندو بھی بھونک رہے تھے مرزا قادیانی کی وجہ سے، عیسائی بھی بھونک رہے تھے، یہ سارے بھونک رہے تھے مسلمانوں کے اوپر. تم لوگ چاہتے یہی تھے کہ یہ علیحدہ نہ ہو. اگر علیحدہ ہو جائے تو مرزا بشیر کہتا ہے کہ ہم دوبارہ جوڑیں گے اس کو واپس اور کبھی پاکستان بننے نہیں دیں گے. حوالہ مجھ سے لو آ کے اور نیچے لکھو کہ میں کس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. ہم موجود ہیں انشاءاللہ، استاد محترم موجود ہے، بات کریں گے تم سے. کتنے بڑے غدار تم لوگ نکلے، اور تم لوگوں نے دین اسلام میں جتنی حرام زدگیاں کی ہیں وہ پوری دنیا پر واضح ہے. ابھی تقسیم کا معاملہ جاری تھا، پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ جاری تھا. انہوں نے اپنی فورسز، فرقان فورسز کے نام سے کشمیر میں اپنے بندے بھیج دیے اور وہاں پہ حملے کروائے. اس حملوں کی وجہ سے کشمیر ہمارے ہاتھوں سے گیا، ان قادیانی ٹٹی موتروں کی وجہ سے. یہ چاہتے تھے کہ ہم ادھر رہ لیں گے اور پھر جناب پورا قبضہ کر کے ہم اپنا ہی ایک علیحدہ سے ایک ٹٹی موتر کھانا بنا لیں گے. جی جی بالکل بھائی، یہ الفاظل میں آپ کو پتہ ہے یہ ہندوتوا کا نا یہ بہت بڑا جعلہ تھا. یہ بشیر الدین محمود یہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ ہندوستان پاکستان سے علیحدہ ہو، پاکستان اپنا ایک الگ سے ریاست بنے، اسلامی ملک بنے. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے. یہ تو بہت بڑے حمایتی ہیں ہندوتوا کے. تو یہ آگے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پڑھا انہوں نے کھ نہیں ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے. اور مربی کی سنتے ہیں تو یہ جناب ادھر کا منہ کر لیتے ہیں. تو یہ جمیلہ رحمت بابا بن کے آیا ابھی، تو آ جاؤ جناب اوپر، تو موضوع طے کرو اور بات کرتے ہیں. ایسے نیچے مزدوری کرنے سے فائدہ نہیں ہے.
कादियानियों को मियाँ खलीफा मसरूर ने नीचे रहने की आदत डाल दी है और ये मरज़ई मलंगों को मिर्ज़ा इंजीनियर ने। ऐसा इनको चस पड़ गया नीचे रहने का कि ये कहते हैं कि हम मौलवियों के नीचे ही रहें और नारे ये मारते हैं डैमेज है बिंडान। तो हुजूर की जनाब तबलीग किनारों दुनिया के किनारों तक पहुंच गई है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, बात करनी पड़ेगी, मौलवियों का सामना करो। वो तुम्हें हिम्मत नहीं है, 4x4 के कमरे में बैठ के मौलवियों के खिलाफ तो तुम बड़ी बकवास कर ली है, सामना कब करोगे? जी उस्मान भाई। जी असद भाई मैं अभी मोबाइल पे हूँ, तो दूसरा टैब जिसमें मैं हवाले निकाल के पढ़ूँ वो मैंने बंद किया हुआ है, उसको भी ऑन कर लेते हैं, फिर हवाला जात जो है ना वो पढ़े जाएंगे। तो हालांकि हवाले तो मेरे इसी मोबाइल में है, मैं इसी से हवाला जात जो तरतीब से रखे हैं, तो 1 सेकंड में निकाल के तो इनको देना होता है, वो इसी मोबाइल से मैं देता हूँ। लेकिन टैब ऑन कर लेते हैं, फिर इनको हवाले दे देते हैं कि पाकिस्तान के ये कितने बड़े दुश्मन थे, इस्लाम के ये कितने बड़े दुश्मन थे। तो हम उस्ताद मोहतरम ईसा अलैहिस्सलाम की उमर भाई ने मौजू छेड़ा था कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो इसने गुस्ताखियां की हैं उसके ऊपर बात की जाए। उस्ताद मोहतरम आपका भी एक बार मुनाजरा हुआ था उससे, ये याह्या से, ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियों के ऊपर। जी जी, मैं पता नहीं किसका मैंने, जी गुस्ताखियों के ऊपर मुनाजरे कई हुए हैं। तो इन्होंने ये रंडे रोना रोया, नहीं जी वो गुस्ताखियां नहीं की, वो तो इल्जामी जवाब दिए। हाँ जी, तो मिर्ज़ा जूनियर जी जेल में भी तो यही कहता है ना, वो कहता है मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी ने गुस्ताखी को नहीं की थी, उन्हें वैसे ही ना इल्ज़ामी तौर पर किया होया। जी जी। तो उनके चैनल से ये तरियाकुल कुलूब मलक डीजे, उसके चैनल से मैंने वीडियो ली हुई है सादे मोहतरम, ये वाली उसने अपने चैनल पर लगाई है। देखो जी साडे मुसलमान मान गए ने कि साडे मिर्जा कादियानी ने कोई गुस्ताखियां नहीं कीतियां, बल्कि वो तो इल्जामी जवाब दे रहे हैं। अच्छा इन्होंने ना एक मुनाजरा मैंने सुना था उस्ताद मोहतरम कि पता नहीं उबैदुल्ला लतीफ भाई से था, और मुनाजरे में इन्होंने कहा जी देखो जी हम आपके उलमा की तहरीरात भी पेश करेंगे। हम्म उन्होंने भी रद्द पेश किया है। उस वक्त जब ईसाई इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे थे इसकी वजह से, मिर्जा कादियानी की वजह से, तो उन्हें भी किताबें लिखनी पड़ी और उन्हें भी जवाबात देने पड़े। तो उसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना हुसैन बटालवी, तो इस तरह के 3-4 उलमा के उसने नाम लिए। उसने कहा कि ये उन्होंने भी जवाबात दिए ईसाइयों को, तो उन्होंने भी तो ये बातें की हैं। तो उबैदुल्ला लतीफ भाई ने यहाँ तक भी मुत्तफिक हो गए थे कि ठीक है तो वो तहरीरात भी पेश कर लेना। वो किताब मैंने पढ़ी है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जो लिखी है ना, कादियानियों के, इसने ईसाइयों के खिलाफ और जवाब दिए उनको, जो इस्लाम के ऊपर वो इतराज कर रहे थे उसका भी जवाब दिया और बाइबल से भी हवाले दिए। वो किताब मैंने पढ़ी है। तो उसमें मैं इसीलिए पढ़ी थी कि उन्होंने ऐसे क्या जवाबात दिए हैं जो कि डॉक्टर यह कह रहा है कि भाई उन्होंने भी तो जवाबात दिए हैं। तो मैंने उनके जब हवाला जात पढ़े और हवाला जात को टैली किया बाइबल से, तो उन्होंने बिल्कुल हवाला जात को इधर उधर नहीं किया, बिल्कुल वही हवाला जात दिए हैं जो बाइबल में लिखे हैं, कोई डंडी नहीं मारी उन्होंने। जितने मैंने हवाला जात को टैली किया, क्रॉस चेक किया, जबकि इसके हवाला जात मिर्जा कादियानी ने जो गुस्ताखियां की हैं वो तो इल्जामी जवाब के रंग में आती हैं। जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने किताब लिखी वो तो इल्जामी जवाब के रंग में आती हैं, लेकिन मिर्जा कादियानी के ये जो गुस्ताखियां और ये जो अल्फाज और जो तौहीन और जो गालियां दी गई हैं वो किसी एक हवाले से भी बाइबल से मैच नहीं खाती।
اور اس نے قرآن کا نام لے کر مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح واضح گستاخیاں کی ہوئی ہیں۔ مرضی ہے بھائی، آ جاؤ کوئی تھوڑی بہت ڈیبیٹ کر لیں، آ جاؤ ہمت کرو بھائی، میں بیٹھا ہوں۔ جی سعد محترم، میں انوائٹ تو کر رہا ہوں جس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ آ کے بات کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں یہ آتے ہیں یا نہیں۔ جی جناب منور صاحب، مصور صاحب، وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے پتہ نہیں کیوں ہے آپ نے مجھے اٹھایا ہے، خیریت؟ بھائی کال آپ نے ایکسیپٹ کی ہے تو فرمائیے کدھر تشریف لائے ہیں؟ نہیں، میں تو کوئی آنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ مجھے انوائٹ بھیجا ہے انہوں نے، تو میں تو پھر ایکسیپٹ کر لی میں نے۔ تو آپ وہ لوگ نا آپ کریں بات؟ کینسل، اگر بات نہیں کرنی تو بھائی کینسل کر دیں، وہ کون سا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کینسل کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں سر، کوئی ایشو نہیں جی، ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے مرزا صاحب کو کوئی سچا ثابت کرنا ہے تو بات کر سکتے ہیں آپ۔ نہیں، ہمیں بالکل یقین ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خوش رہیں اپنی جگہ پہ۔ نہیں ویسے جو ہے نا 16 دن تک مقدمے میں خون آنے کے بعد بھی وہ سچے ہیں، یہ یار ماجرا نہیں سمجھ۔ مفتی صاحب، میں نا آپ کو آپ سے نا غلاظت کی ہی امید رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ اور کسی غلاظت اور ہے، چیز کی وہ میں امید کہتے ہیں رکھ ہی میرا نہیں یہ سکتا میں آپ معجزہ سے، ہے، میرا نشان ٹھیک ہے، ہے؟ نشان نمبر میں آپ سے نا 85۔ غلاظت کی امید رکھ سکتا ہوں، وہ میں غلاظت سن رہا ہوں نہیں آپ سے، بتائیں تو، ٹھیک مطلب ہے؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی مرزا صاحب سچے ہیں، یہ میں نے کہا بات نا کوئی میں نے سمجھائیں کہا تو نا صحیح نا ہمیں۔ آپ نے غلاظت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا ادھر، مجھے پتا بھائی ہے، یہ غلاظت ٹھیک آپ کی کتاب میں لکھی ہے کہ ہے؟ نہیں یہ لکھی؟ آپ کے دماغ کا گند ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ اپنا اور آپ موقف لوگوں کا دے دیں کہ نصیب بھائی ہے، اصل میں وہ یہ یہ آپ لوگوں کا چیز ہے۔ نصیب ہے، ایک منٹ رکے یہ نا، آپ لوگوں کا نصیب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ غلاظت گند ہے آپ تو کے آپ اس کا کوئی مقدر میں لکھ جواب دے دیا گیا ہے۔ دیں کہ بھائی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مرزا صاحب تو کا مفتی نشان نمبر صاحب، 85 جو ہے۔ یہ گند آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اچھا میں آپ لوگوں کا مقدر بن چکا ہے یہ گند، یہ جو دماغ کے نہیں اندر جو لکھا فطور اور آپ گند کی ہے نا، کتاب میں ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے مقدر میں ہماری لکھا ہے، یہ کتاب میں کیا؟ جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے نا تو کیا ہی بات ہو، آپ لوگوں جی کے سمجھا نصیب میں دیں ہی نا نہیں ہے، جناب، ہمیں آپ سمجھ کے نہیں نصیب آ میں ہی رہی، نہیں آپ ہے، سمجھا دیں۔ آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے، مقدر میں ہی نہیں ہے کہ آپ وہ چیز سمجھ سکیں، اتنی او آپ کی بھائی اوقات آپ ہی نہیں ہے۔ سمجھا دیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں تو بھائی محترم، مجھے آپ سمجھا سمجھانا ہی دیں۔ نہیں ہے نا، میں تو جاہلوں کے ساتھ منہ متھا کرنا ہی نہیں ہے، میں کیوں کروں کسی جاہل کے بھائی آپ ساتھ منہ تبلیغ متھا؟ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں سننے دیکھنے والوں کو تبلیغ نہیں نہیں نا کریں گے بھائی، کیا؟ جاہل سے ساتھ تو قرآن کہتا ہے آراز کرو، السلام علیکم کرو اور چلے جاؤ، تو میں تو چلو وہ کر رہا ہوں۔ میں تو چلو جاہل ہو گیا آپ کے نزدیک، تو بالکل آپ سننے جاہل دیکھنے ہیں، والے پرلے نمبر کے جاہل ہیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو ہاں؟ سننے دیکھنے والوں کو تبلیغ نہیں کریں گے، ان کو نہیں نہیں، پیغام مجھے پہنچائیں جہاں گے؟ تبلیغ کرنی ہوگی میں کر لوں گا، جہاں مجھے تبلیغ کرنی ہوگی، مجھے بھائی کچھ جاہلوں تو سے بولیے، کچھ تو او بھائی بولیے جان، مجھے جاہلوں سے بات ہی نہیں کہ کرنی ہے نا۔ نشان نمبر 85 ہے جی، مرزا صاحب ہاں، کی اور مقصد سے غلاظت، 16 دن تک خون آیا، اور کوئی غلاظت، کوئی بکنی ہو تو بکیں، ساتھ اور کوئی سخت غلاظت، تکلیف بھی تھی اور اور کوئی خارش غلاظت، بھی ساتھ ہو رہی اور تھی۔ کوئی غلاظت بکنی ہو تو بکلیں، ایک ہی دفعہ بکلیں ساری۔ نہیں ویسے تو بڑی غلاظتیں ہیں۔ ہاں، ایک ہی اے، دفعہ اپنے دماغ کا گند نکال لو نا مفتی، نکال لو، ایک ہی دفعہ دماغ کا گند نکال لو اپنا، نکالو، جی وہ مرزا صاحب نکالو کو گند دن، نکالو، دماغ کا گند نکالو۔ جی سنیں گے تو پھر یہ نکالوں ہاں گا نا۔ سن رہا ہوں، نکالو، جی کب سے تو جی، سن رہا ہوں۔ وہ مرزا صاحب کو دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی میں اتر آتا رہا، تمہارے ابے کو بھی تو آتا رہا تھا، بھول گئے؟ مرزا صاحب شرابیں تم جس پیتے کو تھے، مانتے ہو ٹانک اس کو نہیں وائن، آتا ٹٹی سٹرنگس موتر؟ وائن، وہ جو پورٹ وائن ٹوائلٹ میں مرا تھا، اور ٹوائلٹ میں کولا جو مرا وائن۔ تھا اس کا نہیں پتا مفتی؟ جو ٹوائلٹ میں مرا تھا، جس کے تم بڑے بھائی ابھی معتقد آپ نے ہو، خود فرمایا جی غلاظت جس کے جو ہے تم وہ بہت بیان بڑے کرو معتقد مرزا ہو، جی اس کی، کو بتاؤ نا، آپ اس نے کا مجھے خود جواب مجھے دو۔ اجازت دی ہے کہ مرزا صاحب کی غلاظتوں کو او بیان کرو، میرے تو میں سے بیان کر میرے رہا سے ہوں، آپ میرے سنیں۔ سے بھی سن لو نا، اپنی غلاظتیں بھی سن لو، میرے سے بھی سن لو نا مفتی۔ ابھی تو میں نے مکمل نہیں کی، آپ تھوڑا سا ابھی تحمل رکھیے، صبر رکھیے، اور آپ سنیں تو صحیح۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم سن سکو گے میری، میں نے جب بولنا شروع کرنا ہے تمہارے جو موتر نکل جانا ہے تمہارا، ٹھیک مطلب ہے؟ یہ کہ آپ ان چیزوں کے جواب نہیں ہیں، صرف آپ او بھائی، گالیاں جاہلوں کا نکالیں گے، جواب نہیں دینا نا ہم نے، گالیاں نکالیں گے جو بس۔
جو جاہلوں کی جہالت کی معراج پہ بیٹھے بھائی ہیں ان کوئی سے تو بات نہیں جواب کرنی نا دیجئے، آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے محترم، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیے جی تو ہماری بھائی کتابوں میں تو کو، آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ ناراض مجھے ہونے والی کیا بتائیں بات آپ ہے؟ لوگوں کی آپ تو اس کتابیں قابل ہی نہیں پڑھنی ہے کہ آپ سے چاہیے کوئی کہ بات نہیں؟ کر مرزا سکیں. صاحب کی کتابوں کو پڑھنا آپ نے چاہیے کہ چھوٹتے نہیں؟ ہی غلاظت بکنا شروع کر دی ہے. میں نے تو آپ سے تو بڑے بھائی غلاظت نہیں ہے، آپ مجھ سے حوالہ طلب میں کر نے لیں. تو میں نے تو بھائی آپ سے آپ بڑے مجھ سے ادب. حوالہ طلب کریں کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہاں پہ لکھی ہے، میں کتاب کا حوالہ دے دوں گا. او بھائی مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی مفتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو. میں نے تو تمہاری آپ ساری کی اس کا غلاظتیں سن مطلب ہے چکا ہوں. کتابیں جو ہیں وہ اس غلاظت سے بھری پڑی ہیں. تم بھی تو غلاظت سے بھرے پڑے ہو، تمہارے بڑے بھی تو غلاظت سے بھرے پڑے ہیں. ان تو کو بھی تو کوئی تو ڈیفینڈ کرو نا جواب کبھی بیٹھ دیجئے کر. محترم، کچھ تو جواب دیجئے. آپ تو صرف بتا تو رہا ناراض ہوں ہو رہے تمہارے ہیں. اپنے جو بڑے ہیں وہ غلاظتوں سے بھرے پڑے ہیں. جو مولانا نورانی صاحب ہیں وہ ٹوائلٹ میں مرے تھے، ان کے بارے میں بھی تو بتاؤ نا، ان کے بارے میں بھی تو بات کیا کرو. نہیں، نورانی صاحب ایک تو ٹوائلٹ میں نہیں مرے تھے، جی جی اور جی 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 بالکل ٹوائلٹ میں مرے تھے. سنیں جھوٹ تو مت بولو. میں او بھائی نورانی صاحب جھوٹ کا نہیں بولو. جواب دیتا ہوں نا، آپ سنیں نہیں تو جھوٹ صحیح نہیں نا. دے سکتے نا. بھائی دے رہا ہوں نا اخبار میں جواب، تراشے پڑیں گے. سنیں تو سنیں اخبار تو. میں تراشے پڑیں. بھائی کیا کیا مائک سنیں تمہاری؟ کیا مائک سنیں گے؟ میوٹ جھوٹ کریں گے بکنا تو ہے. میں بتاتا ہوں نا. آپ نے ایک بات کر دی ہے نا تو میں جواب دیتا ہوں، سنیں تو نا کیا ایک منٹ. جواب دو گے؟ آپ نے جھوٹ بھائی بولنا ہے، مجھے جواب پتا ہے. سن تو لے. میں نورانی صاحب کی لٹرین والی موت جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کرے، میں جواب دیتا ہوں. سن لیں ذرا، تحمل سے سن لیں. آپ نے ایک سوال کر دیا نا، میرے سوالوں کے جواب تو آپ نے نہیں دیے. ایک میں نے میرے تو دینے اوپر، بھی نہیں ہے کیونکہ بھائی میں تم سنیں سے تو بات کرنے کے میں تم سے یار بات مائک کرنے تو آیا بھی میوٹ نہیں کریں، ہوں. تھوڑی دیر مائک میوٹ تو کریں یار. کمال ہو گیا، آپ سن تو لیں. کمال ہو گیا یار. میں بھاگا نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں. آپ صبر اور تحمل رکھیے تو. حوصلہ رکھتے ہیں کیا ہو گیا؟ میں ابھی کیمرہ آن کر لیے. ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے آپ، کوئی حوصلہ مسئلہ نہیں. سنیں حوصلہ تو او رکھتے. بھائی رکیں تو دیکھیے. آپ مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں. میں نورانی صاحب کے اوپر جو آپ نے الزام لگایا میں اس کا جواب دینے لگا. چلو ٹھیک ہو. دیکھیں جی، نورانی صاحب کا آپ نے کہا جی وہ لٹرین میں مرے ہیں، اس کا کوئی ثبوت آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب لٹرین کے اندر مرے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، یہ بات کہ نورانی صاحب نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے نبوت کا دعویٰ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے، مفتی صاحب. سن دو، میں جواب تو سن لیں. ایسے صبر تحمل رکھتے ہیں. آپ نے ہاں بات کر اس سے لی ہے کوئی نا، فرق نہیں پڑتا. سنے تو مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جو کہنا وہ اپنے وقت میں کہہ لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پورا میں ٹائم دوں گا. صحیح ہے؟ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ ہم مولانا شاہ احمد نورانی کو امام مہدی نہیں مانتے، آپ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ اور سلیقہ ہے بات کا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو دیکھیے، اگر بالفرض آپ کوئی ثابت کر بھی دیں کہ نورانی صاحب وہ لٹرین میں مرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک نبی اور رسول اور امام مہدی کا مدعی جو ہے اس کا لٹرین کے اندر مرنا اور شرابیں پینا اور بدکاریاں کرنا، فیم چرس کھانا پینا، بھنگ پینا اور رنڈی بازی کرنا اور اس طرح کے کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہونا بڑا معنی رکھتا ہے. اگر یہ مولوی لوگ اگر ان چیزوں میں پائے بھی جائیں، بالفرض مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا مرزا صاحب کے اوپر لگا ہوا یہ الزام جس کا آپ حوالہ تو طلب کر نہیں رہے، آپ ہم سے حوالے طلب کریں گے، ہم ابھی حوالے دے دیں گے. آپ کو پتہ ہے اصل میں کہ یہ واقعی مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. خود ہی نتیجے نکال رہے ہیں. خود ہی نتیجے اس نکال وجہ رہے سے ہیں. آپ لوگ خود ہی ہم سے نتیجے حوالے نکال رہے طلب ہیں. نہیں کرتے. خود ہی نتیجے آپ نکال رہے ہم ہیں سے بیٹھ کے. حوالہ طلب کریے گا تو ہم آپ کو حوالہ او دے دیں. بھائی اب آپ خود ہی نتیجے بول. نکال رہے ہو. خود ہی نتیجے نکال رہے ہو. خود ہی بیٹھ کے نتیجے، خود ہی جج ہو، خود ہی وکیل ہو، خود ہی جج ہو. ہیں؟ یہ بتاؤ نا مجھے آپ، یہ جو آپ لوگوں نے اپروچ اپنائی ہوئی ہے کہ جی خود ہی وکیل، خود ہی جج، خود ہی فیصلہ سنا دیں گے. او بھائی یہ پاکستان میں چلتا ہے، یہاں نہیں چلتا. سمجھے؟ یہ پاکستان میں چلتا ہے جہاں جج بھی بکتے ہیں، جہاں وکیل بھی بکتے ہیں، جہاں ملا بھی بکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جہاں 1 to all ہر کوئی بکتا ہے، وہاں پر یہ سب چیزیں چلتی ہیں جو آپ کر رہے ہو. یہ آپ کو پاکستان میں بالکل بہترین اپروچ ہے آپ کی. او بھائی یہ دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہاں پر یہ سب ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی آپ کی جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ آئی نا آپ کی بات؟ جتنے جو حوالوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ہماری لائیووں پہ آیا کریں آپ کو ہر حوالے کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور ہم دیتے ہیں. آپ مجھے یہاں پر بلا کر ایک بندے کو جو میں تیاری میں بھی نہیں آیا ہوا ہوں، نہ میں کوئی ریڈی تھا، ٹھیک ہے، مجھے بلا کر آپ نے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا. میں یہاں پر کٹہرے میں کھڑے ہونے آیا ہوں؟
ओ भाई कटहरे में खड़े हो ना, तुम्हारा काम है मुफ्ती साहब, क्योंकि तुम ठेकेदार बने हुए हो इस्लाम के, खड़े हो कटहरे में। जवाब दो, आज मुसलमानों की इस तरह की हालत क्यों है? क्यों छितर खा रही है मुस्लिम कौम? तुम्हारे समेत क्यों छितर खा रहे हैं मुस्लिम कौम? बताओ ना, इसका जवाब दो मुझे। जी मैं जवाब देता हूँ, क्यों अब छितर माइक खा रहे म्यूट हैं? करें। बाकी सब छोड़ आपने दें। सवाल ये किया ना, मैं जवाब देता हूँ ना, अब माइक तो म्यूट करें, ठीक हो गया। मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, अब आप भी ना बोलें। या असूल तो कम अज़ कम कोई होना चाहिए कि नहीं गुफ्तगू का। तो चले इख्तलाफात अपनी जगह पे, गुफ्तगू का कोई एक असूल ज़ाब्ता कायदा तो होना चाहिए कि नहीं। आप कह रहे हैं जी मेरी अभी तैयारी नहीं है, तो मुझे तैयारी के बगैर ही आप लोगों ने ये सवाल करने शुरू कर दिए। कोई मसला नहीं, तैयारी का क्या मसला है, तैयारी मैं आपकी अभी करवा देता हूँ। किताब का नाम है खतूत आपसे मुझे इमाम। तैयारी करना यार है। रुक जाए, माइक म्यूट करें, ऐसे नहीं भाई, गलत बात गलत है, गलत बात है, माइक नहीं है म्यूट मुफ्ती करें। साहब, मैं एक आपकी मिनट। तैयारी अभी करवा देता हूँ, आप माइक तो म्यूट करें, आपने ऐसे गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है, बात का तरीका नहीं है भाई, बात मेरी तैयारी माइक क्या करवानी है माइक भाईजान? म्यूट। आपने किताब मेरी का तैयारी क्या नाम है करवानी है? खतूत इमाम। पहले आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपकी बात में बोला नहीं हूँ, ये गलत बात है। आप लोग कह रहे हैं जी हमारी स्ट्रीम पे आए, हमारी लाइव पर आए, तो मैं तो कई दफ़ा गया, मैं आपकी बराड़ पर भी गया था, तो आपने रोका था, नहीं इसको नहीं लेना, ये बड़ा गंदा मौलवी है, मैंने तो ये कभी नहीं बोला, गालियाँ ये मेरे को निकालता है, इल्जाम ये लगा करता रहे है, हैं। वो करता है, गलत ठीक इल्जाम ना है। लगाएं। तो गलत आप इल्जाम हमें ना अपनी बराड़ पे लेते नहीं है, हमारी बराड़ पे सवाल का जवाब देते नहीं है। तैयारी मैं करवा देता हूँ। किताब का नाम है खतूत इमाम बनाम गुलाम। हवाले ये लें, अभी ये गोर ये मैदान, ज़्यादा दूर क्या जाना है, ये लें, ये किताब है। और कीम मोहम्मद सैन ने ये लिखी थी। ये वही कीम मोहम्मद सैन है जिसको काजी यार मोहम्मद को भेजता था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के जाके टानक वाइन के डाले लेके आओ। तो ये सफ़ा नंबर 5 के ऊपर ये एक ख़त है मिर्ज़ा कादियानी का, जो रहमतुल्लाह कि भाई जुहला अजीम। सुने अस्सलामु अलैकुम व सुने रहमतुल्लाह। तो अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद, ठीक है जी, भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टानक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीद दें, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खरीयत है, वसलाम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। ठीक है जी। तो तैयारी मैंने आपकी करवा दी है, अब ये ना कहिएगा भाई तैयारी नहीं थी मेरी, ये गलत बात है। आप लोग अपनी किताबें तो पढ़ते नहीं हैं, आपको तो पता ही कख नहीं है, समझ आई कि नहीं। और ऊपर से आप लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान में हमारी किताबों के ऊपर पाबंदी है। भाई ये आपकी किताबों के ऊपर खुद आपने पाबंदी लगाई है कि नहीं किताबें कोई मौलवी ना पढ़े। आप लोग मना करते हो हमें सख्ती से कि कोई मौलवी किताबें ना पढ़े, भाग गए, बस यब निकल गई है, बस इतनी थी, गेम ओवर हो गई है। जवाब दो ना इधर आके। तैयारी नहीं है आपकी, कोई मसला नहीं, आप तो किताबें पढ़ते ही नहीं है मिर्ज़ा कादियानी की, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, जिसका जवाब भी तो चाहिए ना। अब दौड़ दिए 2 मिनटों के अंदर, कोई गाली नहीं मैंने निकाली, कोई मिर्ज़ा कादियानी को गाली नहीं निकाली, आपको गाली नहीं निकाली, मैं आप जनाब कह के और भाई भाई करके आपसे बात कर रहा हूँ। हमारी बराड़ पे आओ जी, हमारी बराड़ क्या होती है जी, मैं तुम्हारी बराडों के ऊपर जाता हूँ, किसी एक बराड़ के अंदर तुम मुझे काल पे नहीं लेते। और जी मेरे उस्ताद सामने मोहतरम नीचे आया था जज्जा, और उन्होंने जज्जे ने इनमें से बंदों ने उसको कॉल करके नीचे उतरवा लिया। हाँ चलो कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ, हम तो बैठे हैं ना तुम्हारी तबलीग करने के लिए। मिर्ज़ा कादियानी की किताबें जो तुमने पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को हम खोल रहे हैं ना। तुम्हारी किताबें पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाएंगे, सारी दुनिया को सुनाएंगे और कादियानियत का चेहरा दिखाएंगे और तुमसे जवाब तलब करेंगे कि दबो इदा जवाब, कोई एक चीज का जवाब तुमने दिया हो। अगर शेर के बच्चे हो, कोई तुम में दम खम है, तो करो ना डिबेट, दो जवाब इसका। आते हो भाग जाते हो, एक हवाले के ऊपर भी तुम बात नहीं कर सकते। जी जनाब कौन आए अभी? जी नवाज जी साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैत या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह साहब कैसी तबीयत और सारे भाइयों की? जी बस नहीं आप अल्हम्दुलिल्लाह। करें अगर कोई
आ जाए तो सही, हम आपका टाइम नहीं ज़ाया करते। मैं तो ऐसे ही आज 1000 पूरे हुए थे तो मैंने कहा पहले जो है ना वो शाह साहब के पास जाके बैठते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अब इंशाल्लाह इनकी ब्रॉड पे जाएंगे। इनमें हिम्मत तो नहीं, हम तो काफी देर से अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको जो देख रहे मैंने हैं शाह बलोच साहब। साहब अभी बातें की हैं, ये इसका जवाब लें इनसे जाके अभी, बल्कि हमारी ब्राड को छोड़ें, कोई मसला नहीं है, इनकी ब्राड पे जाएं, कॉल करें, डायरेक्ट कॉल करें कि दवो जवाब ਇਹਦਾ क्यों नहीं देंदे जवाब तुसी। ओ यार मतलब ये कि कितना बड़ा, ये देखें, इसको कहते हैं जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हम मौजूद हैं, अपने दरवाजे हमने खोले हुए हैं, हर एक को दावत मुनाजरा पेश कर रहे हैं, आओ बात करो, आओ बात करो, छोटे मिर्जे वाले भी आ जाओ, बड़े मिर्जे वाले भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अपने अपने बाबों को इधर दिफा करो। हाँ जी यार, वो ही सही था उस्मान। उस्मान और बात होती है तो ये खुद के अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं हमारी बराडों पे आओ, और मैं इनकी बराडों पे जाता हूँ, ये कोई जवाब ही नहीं देते। मेरी ना ही तो कॉल उठाते हैं, मैसेज करता हूँ, मैसेज रिमूव कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, ये तो ड्रामे लगाते हैं ये लोग। दो ना जवाब इनका, कहते तैयारी नहीं है ये। वो काशिफ था, वो आया, इन्होंने यही रट होती है, हमारी तैयारी नहीं जी तो हम ना हम मरब्बी हैं तो ना मालूम है, तो फिर भाई आप लेने क्या आते हैं। सही है शाह साहब, आप सलामत रहे, आप रखे तो हम ना थोड़ा सा ये ना जरा घूम फिर के आते हैं, इनको थोड़ा सा जाना थोड़ा करके। जी आज जी ही ब्रॉड खुले 1000 पूरे हुए हैं तो अब शुरू है इनके लितर इंशाल्लाह। जी जी। और मैंने तो अभी पटारी खोली है, मैं असल में काम में मसरूफ था, मैंने लड़कों को लगाया हुआ कि तुम बात करो, कोई कादियानी आएगा तो मैं बात करूंगा। तुम्हारी दुड़कियां देखने वाली होती हैं, हैं दुड़कियां तुम्हारी। वो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो 25 अगस्ती थी ना, जो मुनाजरे के लिए उतरे थे मैदान के अंदर और चैलेंज किया था मिर्ज़ा कादियानी को, निकल बाहर, तो बढ़ गया था मिर्ज़ा कादियानी भी। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रूहानी फर्जंद मुफ्ती मुबशर शाह अभी भी मैदान में मौजूद है और एक अरसे का तुमको मुनाजरों की चैलेंज कर रहा है, निकलो मैदान में। भाई हमने कभी गाली नहीं दी, कभी कोई बकवास नहीं की, जैसी बकवास याद मिर्ज़ा कादियानी किया करता था। हाँ जी, और ऊपर से अभी आया है वो कादियानी मुसव्वर मुरब्बी, कह रहा है जी जितनी तुमने मिर्ज़ा कादियानी की गलासें बयान करनी है करो। भाई तुमने इजाज़त दी ही है, तुम्हारी इजाज़त के साथ मैंने जब गलास्तों की अभी पटारी खोली है तो तितर हो गए भाई। एक तरफ तुम कहते हो किताबें हमारी पाबंदी, पाबंदी लग गई, पाबंदी पाबंदी तुमने खुद लगाई है। तुम रोकते हो कि नहीं किताबें नहीं पढ़नी, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें नहीं पढ़नी। निकलो मैदान में, खोला मिर्ज़े दियां किताबां। जी ये कौन आए हैं जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब यकीन जाने जब से आप इधर आए ना टिकटॉक पे, एक हवाले का ये दफा नहीं कर सके मिर्ज़ा कादियानी के किताबों का, मिर्ज़ा बशीर का, हकीम नूरुद्दीन का, एक हवाले का ये दफा नहीं कर सके। एक हवाले के ऊपर इन्होंने ये नहीं आके कहा कि ये ठीक है या गलत है, या ये इसने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज तक इन्होंने अखलाकी जुर्रत तक नहीं की, और जब आते हैं आके गुस्ताखियां करते हैं और गालियां देते हैं, बकवासात करते हैं और भाग जाते हैं। इनसे जवाब ही नहीं मिलता, इनसे इतनी देर भी डिबेट करते हैं, आके अभी आया है, आके इधर उधर की सुना के चला गया, हवाले निकाले हैं। हालांकि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा है, इसके बेटे ने कहा है कि जो मिर्ज़ा कादियानी की जो है ना किताबें, जो 85 किताबें, जब तक उनको 3-3 मरतबा तुम पढ़ते नहीं तुम असली मिर्ज़ा ही नहीं।
تو یہ آ کے ان کے کتابیں ہم ان کو کھول کے دکھا رہے ہیں, ان کے حوالے دے رہے ہیں. یار آؤ ادھر آ کے بیٹھ کے عزت سے احترام سے اس کو ڈیفائنڈ کرو. اگر جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت ڈالو اور سائڈ پہ ہو جو, اپنا ایمان بچاؤ. دفاع ہی نہیں کرتے. جی عثمان براڈ آگے چلائیے, کوئی آئے گا تو پھر نبڑ لیتے ہیں. جی استاد محترم. تو بات یہ کر رہے تھے ہم مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر نے یہ جو پاکستان دشمنی رکھی تھی اس کے اوپر بات چل رہی تھی. اس سے پہلے ہمارا موضوع تھا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی, جو جس پر مرزا انجینئر نے بھی دفاع کیا, مرزا قادیانی کا, قادیانیت کا دفاع کیا اور کہا کہ نہیں بھائی میرے باپ نے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی تو کوئی نہیں کی, وہ تو الزامی جواب کے رنگ میں باتیں کی ہیں. تو اس کا ہی ہم پول کھول رہے تھے اور اس کے اوپر مرزا قادیانی نے آپ کو پڑھ کر بھی سنائی ہیں. مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی صریح واضح گستاخیاں کی ہیں کہ جس میں اس نے قرآن کا بھی نام استعمال کیا, وہ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوا, اور اس کی ایک مشہور جس کا آج تک کسی قادیانی نے نہ دفاع کیا نہ جواب دیا. ایک بار ضیاء رسول بھائی چلے گئے ان کی یوٹیوب کی اسٹریم کے اوپر, وہاں پہ ضیاء بھائی نے یہی حوالہ رکھا اور کہا کہ یہ تم نے جو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور نہیں رکھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کنجریوں سے عطر ملوایا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے, زانی تھے آپ, اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ہی نہیں رکھا حصور, اور اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام حصور رکھا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ شراب پیا کرتے تھے. جب یہ بات ضیاء رسول امینی صاحب نے ڈاکٹر یحییٰ کے سامنے رکھی اور بات کی تو اس کا جواب سنے, ایک بھی اس نے بات کا جواب نہیں دیا. جا کے کہتا ہے یہ دیکھو جی الزامی جواب دیے, یہ جب مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے, میں جی عیسائیوں کو الزامی جواب دیتا ہوں. آدھا گھنٹہ وہ تقریر کرتا رہا اور آدھے گھنٹے میں تقریر میں یہ کہا وہ جی الزامی جواب الزامی جواب. جہاں جہاں پہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لکھا نا کہ میں تو الزامی جواب دیتا ہوں ان کو, وہ حوالے دینے لگ گیا. ضیاء بھائی کو آدھے گھنٹے بعد جب مائک ملا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے حوالے کا جواب کدھر ہے, یہ مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, قرآن کا نام لے رہا ہے وہ کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ وہ شرابی تھے, وہ زانی تھے, وہ کنجریوں سے عطر ملوایا کرتے تھے. تو بتاؤ نا اس کا حوالہ کیا, اس کا جواب, یہ جواب کس کو, کیا مسلمانوں کو دیا کہ عیسائیوں کو دیا ہے, یہ کس کو جواب دے رہا ہے؟ قرآن کا نام استعمال کر رہا ہے, اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے. ضیاء بھائی کو انہوں نے اسی وقت نیچے اتار دیا اور کھپ ڈال دی, دیکھو جی ضیاء رسول امینی کو ہم نے جواب دے دیا, جواب دے دیا, جواب دے دیا. یہ ہے ان قادیانیوں کی اصل اوقات کہ ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ براڈ پر ہماری آ جاؤ, اور جیسے استاد محترم ادھر جائیں گے کوئی حوالہ پیش کریں گے, جیسے اس دن گئے تھے, اس دن گئے اور انہوں نے یہ حوالہ پیش کیا استاد محترم نے کہ بھائی اس کی مقد سے 16 دن خون جاری ہوا, اس کا تو جواب دو. اچھا انہوں نے ساری تحریر پڑھ لی, ساری تحریر پڑھ کے کہتے ہیں جواب دے دیا, جواب دے دیا, جواب دے دیا. بھائی جو جواب, جو بات سنی ہے استاد محترم کی, اس کا جواب کدھر ہے, اس حوالے کا جواب کدھر ہے؟ ایک نے کہہ دیا وہ جی عاجزی میں ہے, استاد محترم نے اس کے اوپر گرفت کی اور اس کو تم لوگوں نے معجزہ قرار دیا ہے. معجزہ ہے جناب, اس نے نشان نمبر 85 اپنے نشان گنوائے, اس نے نشان گنوائے, اس میں 85 نمبر اسے اس کو معجزہ بنایا کہ میری مقصد سے 16 دن خون جاری ہو گیا, لہذا یہ معجزہ ہے, مانو بھائی میں مسیح موعود ہوں, میں بچنا نہیں تھا اور مجھے جو ہے وہ کیچڑ ملا گیا. وہ کہتا ہے ریت کی, جو ریت والا جو کیچڑ ہوتا ہے نا وہ لایا گیا, اور وہاں پہ گستاخی بھی لکھی ہوئی ہے اس حوالے میں کہ مجھے تو
یہ جناب الہام کے ایک مجھے تو جناب یہ سورہ رحمان ہے غالباً، کون سی صورت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پڑھنے کے بارے میں کہا گیا، تو مجھے اللہ نے کہا چھوڑو ان سب کو، معاذ اللہ اسی حوالے میں گستاخی لکھی ہوئی ہے کہ چھوڑو ان سب کو، یہ کچھ نہ پڑھو، جاؤ ریت منگواؤ، اور جو کیچڑ تھراپی ہے نا، کیچڑ تھراپی جیسے یہ آپ کی تھراپی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے وہ کرواؤ۔ مجھے الہام ہوا ہے جلاش نے کہا کہ ریت والی تھراپی کراؤ، یہ صحیح ہو جائے گا۔ لو جی میری مقد سے 16 دن خون جاری ہوا، میں نے کیچڑ ملا، وہ صحیح ہو گیا، لے جی یہ میرا معجزہ ہے۔ بھائی اس کا جواب کدھر ہے؟ جب جاتے ہیں استاد محترم ادھر جاتے ہیں تم لوگوں کی براڈ کے اوپر، جب وہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے، نہیں بھائی تم حوالہ نہ پیش کرو، مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کیا تو ہم کہیں گے تم لوگ گالی باز ہو۔ ہم بھی تو برداشت کرتے ہیں، تم لوگ ہمیں گالی باز کہتے ہو حوالہ پیش کرنے کے اوپر، اگر گالی باز کہتے ہو ہم بھی تو برداشت کرتے ہیں نا۔ تم لوگ ہمارے علماء کی، ہمارے استاد محترم کی اور ہمارے باقی علماء کی اتنی توہین ادھر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو۔ یہ میرے ججے نے ابھی پچھلے دنوں گالی دی عمر بھائی کو، امن نذیر بھائی کو، میں ادھر ہی تھا، میں چلا گیا، مجھے لے لیا۔ میں نے کہا تم نے خود کہا ہے کہ یہ جناب گالیاں دیتے ہیں، ابھی تم نے امن نذیر بھائی کو اتنی بڑی گالی دی ہے، اتنی بڑی گالی دی ہے جیسے مرزا قادیانی دیا کرتا تھا، تم نے کہتا نہیں جی اس میں وہ پائی جاتی ہے چیز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حوالہ دیا، میں نے کہا مرزا قادیانی تو کہتا ہے حسن احمدی جو ہے وہ کتی کا بچہ ہوتا ہے، تو ساتھ ہی مجھے نیچے اتار دیا، کہتا گالی باز۔ حالانکہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے میں حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہتا یہ گالی باز ہے نیچے اتار دو، گالی باز ہے نیچے اتار دو، اتار دیا۔ میں نے کہا جو ہمارے علماء کو، ہمارے صاحب علم جو لوگ ہیں ان کو تم لوگ گالیاں دیتے پھر رہے ہو، تمہاری براڈ نہیں چلتی اگر تم گالیاں نہ دو، تمہاری براڈ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک تم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تم ہمارے علماء کو گالیاں نہ دو۔ پھر بھی ہم لوگ تم لوگوں کو جی شان بھائی 1 منٹ، پھر بھی ہم تم لوگوں کی براڈ پر جاتے ہیں، تم لوگوں کے لیے نہیں، جو سائلنٹ لسنر ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو کہ یہ ہمارے خلاف زبان تو استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو حوالہ دے رہے ہیں پھر بھی مرزا قادیانی کا، اور مرزا قادیانی کی اصلیت بتا رہے ہیں، تو دیکھو ان کے کیسے طوطے اڑ رہے ہیں۔ جی شان بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو مجھے دیکھ کے آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں، یقین کریں دل کو سکون ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے جو پچھلے دنوں ویڈیو لگائی تھی اپنے باغیچے میں ایک سانپ کو لے کے کھڑے ہوئے، ہنس کے برا حال ہو گیا، میں کچھ لکھ ہی نہیں سکا۔ ہوئے ہوئے مفتی صاحب یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ مفتی صاحب نے سنا نہیں ہے تو سوری مفتی صاحب، میں ریپیٹ کروں؟ سانپوں کو مارنے کا وہ تو بڑا پرانا آئیڈیا ہے نا ہمارا تو جناب، وہ قسمیں تسی اننا ہسایا سی میں تے بیال کر دیتا سی۔ اوئے ہوئے پتر ایتھے آ کے وکھاؤ مینوں، قسمیں ہس کے برا حال ہو گیا، سب پڑیا ہوا سی، مار دیتا سی، وہ مار دیتا سی مفتی صاحب۔ اچھا سر کچل دیا تھا اس کو، بڑی بات لتر مار لتر پریڈ کرا دی انہوں، لمحہ پا لو تو لتر پریڈ والے جی۔ ہاں جی وہ نا قادیانیوں کی تو پھر لتر پریڈ ہی ہوتی ہے نا جی۔ بڑی بات ہے۔ مفتی صاحب کل جڑی محفل لگی ہوئی سی کی محفل سی، توبہ توبہ، شکر ہے پر تسی آئے سو لیکن میں ویکھ رہا تھا اتنے نہیں آئے تسی، جڑی شرطا دی براڈ سی تسی ویکھ ہی رہے سو، بڑے ڈرامے ہو رہے سن۔ شرطا کیڑا شرطا جی؟ کل بادشاہ جڑی مینوں یہ بھی رولا ختم نبوت والی آئی ڈی جڑی، نہیں جی وہ میری فیک آئی ڈیز بنی ہے۔ شکر ہے تسی نہیں آئے سو، چنگا ہی ہو گیا مفتی صاحب، کیونکہ وہ نہ چنگی محفل نہیں سی۔ فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں تو وہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں، میں نا سنتا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے بھائی، تو میں ڈائریکٹ فائٹ کرنے کا عادی ہوں، تو ڈائریکٹ یا تو میں کال کروں گا، نیچے بیٹھ کے سننے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے کال ڈالتا ہوں 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ، اگر ایکسیپٹ کر لیں 2 منٹ کے اندر تو ٹھیک، تو تیسرے منٹ میں کال سے خود ہی نیچے اتر جاتا ہوں اور پھر اس براڈ کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ میرا ایک طریقہ کار ہے۔ زبردست۔ پر مفتی صاحب آپ سے تو ان کی جو ہے نا ٹانگیں صحیح معنوں میں کانپتی ہیں، جو برا حال کیا ہوا ہے نا آپ نے ان کا، اب ان کو صحیح پتہ چل گیا کوئی آ گیا ہے۔
हाँ जी, बस ऐसा ही है ना, झूठ के कोई पाँव तो नहीं होते, सरजमीन ही नहीं झूठ की। अगर सच्चे हो तो निकलो मैदान में आके जवाब दो। अभी आया कादियानी, मुझे कह रहा है, मुझे इजाज़त दे रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी की जो गलास्ते हैं बयान कर। मैंने जब अभी पहली गलादत बयान किया तो उसकी वो हवा टाइट हो गई है, भागने की है। अबे यार इधर आके जवाब भी तो दो ना। तो मैंने कहा जी मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा साबित कर दो। कहने लगा वो सच्चा है। तो मैंने उसकी सच्चाई का एक मेयार सिर्फ अभी बयान किया कि वो शराबी था, उसके ऊपर एक हवाला भी दी है। तो मुरब्बी जी दौड़ भी गए हैं। अबे घर में बैठ के तुम किसी भंगी चरसी मवाली शराबी को, जानी को वो कहते रहो जी सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा, बड़ा नेक परहेजगार है, हाजी साहब हैं ये। अबे यार ऐसे तो नहीं कोई बंदा हाजी बन जाता, नमाजी बन जाता, पहले साबित तो करना पड़ेगा। तुम जब उसको मसीह मौद मान रहे हो, तुम उसको नबी रसूल मानते हो, इमाम मेहदी मानते हो, कुछ ते मर जो, कोई तहफ़ुज़ कर लिया करो आके, कि सिर्फ गप्पा ही मारनियां होंदियां जे आके। सही कहते हो, सिर्फ गप्पा जे बादशाह। हाँ जी, यही बात है शान भाई। मुफ्ती साहब आपने शाह साहब मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਓ, ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, कत्तन गाली की इजाजत नहीं है भाई, साडी तरफों बिल्कुल इजाजत नहीं। साडे मुतल्लिकीन जिहड़े ने मुकालमात वाले असी लोग हाँ, असी सिर्फ मुकालमात करांगे, गाली नहीं। सानू गालियां जिन्नियां मर्जी देन, ठीक है जी, ते कोई भी ऐसा बंदा नहीं ते साडा असी ऐलाने बरात करने भाई, साडा कोई शगिर्द को नहीं। हाँ समझ आई कि नहीं, ते असी ओहदे कोई उस्ताद नहीं है एवें, तो हम ऐलाने बरात कर रहे हैं, हम मुकालमात वाले लोग हैं भाई। आओ हमारे साथ मुकालमात करो, और हमारे स्टूडेंट भी, शागिर्द भी जो अगर किसी जगह जाएंगे तो वो सिर्फ मुकालमात करेंगे भाई, गाली का जवाब नहीं देना। लोगों को बताएं, आप अपनी दात उठाएं इस अमल के ज़रिए कि भाई ये तो दलाइल वाले लोग हैं, ये तो मुकालमात और मुनाजरे वाले लोग हैं, ये तो मुफाहमत चाह रहे हैं, ये तो सुलह सफाई वाले लोग हैं। हाँ हम तो कहते हैं भाई आओ दलाइल से बात करो, मुकालमत करो। और ज़ातियात के ऊपर बिल्कुल, ये तो मैंने एक अरसे का अपने लोगों को बताया हुआ है कि भाई मेरे खिलाफ वीडियो कोई भी बने, उस वीडियो का जवाब नहीं देना। हाँ डायरेक्ट मेरे साथ मुकालमा करें भाई, जिसको कोई पेट में दर्द है मेरे साथ आके मुकालमा करे। तो रही बात तुम्हारी अपनी बुराडे हैं, जो मर्जी करो, तुम आज़ाद हो, जितनी मर्जी वीडियो बनाओ, जितनी मर्जी मेरी फेक आईडी बनाओ, सानू की फर्क पैंदा है? कोई रत्ती बराबर फर्क पवे तो दसो ना। बस मुफ्ती साहब ये सबसे बेहतर रवैया है। ये बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी टिकटॉक पे जो उस्ताद मोहतरम ने स्ट्रीम शुरू करने का हुक्म दिया था, उसमें सख्ती से ये मना किया था कि कोई स्टूडेंट किसी को गाली नहीं देगा, किसी सूरत में भी गाली नहीं देगा। अगला आपको गाली देता है बेशक देता रहे, उसकी रिकॉर्डिंग करो, लेकिन आपने किसी को गाली नहीं देनी। जो तो सचमुच के हमारे स्टूडेंट हैं, फेक स्टूडेंट नहीं हैं, तो वो तो जानते हैं, हमारे मौक़िफ़ को जानते हैं, हमारे मजाज से वाकिफ़ हैं, हमारे तरीक़ाकार से वाकिफ़ हैं, तो हम हमारे हर मामले से वाकिफ़ हैं। तो भाई अगर कोई आके कोई गाली निकालता है, फ़र्ज़ कर ले हमारी बराड़ पर ही कोई आके गाली निकाल दे, तो उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। हम तो बाकायदा तौर पे वो चलाते होते हैं डिस्क्लेमर। काशिफ डिस्क्लेमर मौजूद है तो एक दफ़ा चला दो ज़रा। ऑन कर लूं? चलें ठीक है, ये हमारा वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ है भाई। डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ शामिल है कि हर कोई अपनी चीज़ का खुद भाई वो ज़िम्मेदार है। ये थोड़ी है कि भाई हर चीज़ को हमारी गोद में डाल दो।
ਹਵਾ ਇਧਰ ਕੀ ਚਲੇ ਜੀ, ਕਸੂਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾई, इंज ते ना करो तुसी। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर बंदे का पता ही नहीं चलता बंदा कौन है। नकाब ओढ़ के रखते हैं, फेक आईडीज बनी हैं, मुनाफिकीन घुसे हुए हैं। बंदा कादियानी होता है, वो आके हमारी बराड़ के ऊपर हमें उस्ताद जी कहना शुरू कर दे, तो क्या हम उसके उस्ताद बन गए और वो हमारा शागिर्द बन गया है जी? वो गाली बके, वो कोई उल्टा काम करता है, कोई पुट्ठा काम करता है, कोई और बड़े बड़े काम है, तो को क्या वो भी हमारी गोद में डाल दोगे क्या? ये जी मुफ्ती मुबशर का कसूर है, हद होगी ये यार। ये तो कोई ज़ाब्ता कायदा नहीं है। दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में गलत काम हो रहे हैं, वो भी सारे हमारी गोद में डाल दिया करो जी, ये मुफ्ती मुबशर ने करवाया है जी। तो ये नहीं कभी तुमने कहा जी ये किसी कादियानी की बाजी निकल जाए तो वो मुफ्ती मुबशर की गोद में नहीं तुमने डाली। या तो ये भी काम करो ना भाई कि भाई बाजी निकल गई है तो वो ये मुफ्ती मुबशर ही कट के लै गया जी। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। हाँ जी, नहीं है मेरा फार्म जी शुरू तो है हुई है, मेरा मजाज एक लेवल है मेरा। सेकंड भाई साहब, आप यहाँ मजाक करने के लिए तशरीफ लाए हैं? नहीं सीरियस बात कर रहे हैं? और नहीं वो दोस्त हैं, कोई बात नहीं। काशिफ साहब, आप फजूल में ही उड़ने की कोशिश करते हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक गुफ्तगू हो रही है बड़ी तमीज के साथ, आप ऐसे ही खामखा हाथ से निकल रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। डिस्क्लेमर काशिफ अगर ओपन हो गया हो तो आप चला दें ताकि फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, ये एक सिफत है मोमन की। कुरान कहता है कि अशिद्दाउल अल कुफार, काफरों के ऊपर सख्ती करते हैं ये, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो इस सिफत को हम अपनाएंगे भाई। हाँ, जो अपना है उससे बड़े प्यार मोहब्बत से, सख्ती नहीं उसके साथ। तो जो वो है काफिर है, जो मुर्तद है, तो उसके साथ हम ज़रूर सख्ती करेंगे, क्योंकि हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया, हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। तो वो भी सख्ती इस लेवल की होगी, गाली नहीं, गाली गलौज से नहीं। वो जो सख्ती होगी ना वो आप जानते हैं जिस किस्म की हम सख्ती करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने सख्ती की है कि हर चीज़ को तुम डाल देते हो मौलवियों के ऊपर, तो जब तुम्हारी बाजियाँ निकलें तो उनको भी मौलवियों के ऊपर डाला करो ना। ये सख्ती है, ये समझ में आती है थोड़ी सी सख्ती। जो उसूली बात है ना, उसूलों के ऊपर कायम रहना, ये है बात। उसूलों से नहीं हम हटेंगे। तो मैं कुछ कह सकता हूँ जी, ज़रूर फरमाइए। जहाँ पे आप तशरीफ़ रखते हो, यहाँ उस्मान भाई बैठे हो, मैं वहाँ पे आता हूँ, मुझे नहीं पता था ये काशिफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इनका दिल करता होता है मुफ्त में लड़ने का, मैं सर लड़ना नहीं चाहता, मुझे आप हुक्म दें क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे भी ये क्या लिख रहे हैं। नहीं निशान भाई, वो ऐसे है, गलत फहमी हो जाती, कोई नहीं। नहीं, ये ना हमारा काशिफ जो है ना, काशिफ का मजाज कुछ इस किस्म का है कि ये फौरी तौर पे ना बंदे को ना जांच पड़ताल नहीं कर सकता, तो वो फिर ना बसा औक़ात ऐसे होता है कि वो प्यार मोहब्बत के अंदर ही ना थोड़ा सा सख्ती कर जाता है। तो ये है असल में, और कोई ऐसा कोई मसला। सर 2-3 दफ़ा इस तरह हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई बने। बहरहाल प्लीज़ आप लोग जहाँ तशरीफ़ रखते होंगे मैं आऊँगा, पर काशिफ साहब से मेरी माजरत है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। हाँ जी, कोई नहीं, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। जी काशिफ, डिस्क्लेमर अगर रेडी है तो चला दें। 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं जी। राजपूत साहब की आईडी से कोई आए हैं, कौन है जनाब? वालेकुम सलाम। उस्मान, मैं ना काम कर रहा हूँ, असल में कोई डिबेट के लिए आया ना, तो फिर मैं मौजूद हूँ। आप उतनी देर ना जरा थोड़ा सा जी उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ठीक हो। जी उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी राजपूत भाई, सुनाए क्या हाल है? आज ये सारा दिन कम ही आए हैं ब्रॉड के ऊपर, और दूसरी आईडी से मैं सुबह ऑनलाइन था, तो काफी लोग थे बात करने के लिए, आने के लिए बात की हमने। मिर्जा इंजीनियर के भी कुछ मानने वाले आए थे आज और उनके भी कुछ एतराजात थे।
मैंने आज सुबह वेट किया काफ़ी, लेकिन आप आए नहीं लाइव, फिर मैं सो गया था उसके बाद। बल्कि आज तो कोई भी आधा सुबह घंटा ही सुबह के वेट टाइम हुआ कोई था। ब्राड भी ओपन नहीं हुई, फिर मैं सो गया। नहीं, मेरे दूसरी आईडी से मेरी ब्रॉड चल रही थी, पूरी चलती रही है। फिर उसके बाद इस ब्रॉड पे मैंने शुरू की, आज सारा दिन मेरी ही दोनों आईडी से चलती रही हैं। ये आप कहाँ पे होते हैं? मैं दुबई में। दुबई में। तो नहीं यार, ब्रॉड मेरी चलती रही है। ये अभी जो दोपहर का टाइम था ना, उसके ऊपर हम मौजूद नहीं थे, तो फिर शाम को हमने की है ब्रॉड। और अभी ब्रॉड करते हुए भी हमें कोई 3 घंटे हो गए हुए हैं। अच्छा, टिकटॉक पे ऐसा है कि टाइम का पता भी नहीं चलता। टिकटॉक पे ऐसा बिल्कुल। मामला है, यूट्यूब पे हम 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे बैठे ना, तो महसूस होता है कि हम काफी देर बैठ गए। और इधर बिल्कुल नहीं महसूस होता, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे हम दुरुस्त आने जाने की लगी रहती है। असद भाई, असद मौलवी आज खामोश है। असद भाई करो गल। जी उस्मान भाई, मैं यार अज उदास हाँ यार, कोई कादियानी, कोई लजना, कोई मरजई नहीं आ रही, तो मैं की करा? मैं तो परेशान हो गया, यकीन करो। ਵੜ ਗਏ ਨੇ मेरा दिल ਖੁੱਡਾਂ ਚ नहीं ਹੁਣ। लग रहा। ਤੇ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਲੇ ਪੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, हवाले ते हवाला भाई, समझ आई कि नहीं? कोई आंदा है ना आंदा कोई मसला नहीं। अब इसकी रिकॉर्डिंग चलती है, ये हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूस टाइम्स के ऊपर अपलोड होगी, और हमारी हर ब्राड जो है ना वो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है। सुनने देखने वालों को बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, धड़ाधड़ कादियानी मुसलमान हो रहे हैं अंदर खाने। कोई टेंशन नहीं, आप हवाले तैयार रखें और जारी रखें गुफ्तगू। जी जी जी, बिल्कुल। असद भाई सलाम की ये जो गुस्ताखियां मिर्जा कादियानी ने की, उसके ऊपर आप कोई हवाला देना चाहते हैं तो कोई बात करना चाहते हैं, बात करें, फिर मैं हवाला पढ़ूं अगला। जी जी बिल्कुल उस्मान भाई, ये तो आए थे ना उमर भाई, तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हवाले दिखाए भी हैं, उनके रेफरेंस भी बताए हैं, और उसके ऊपर माशाल्लाह बड़ी ठीक किस्म की रोशनी भी डाली है कि भाई आम इंसान जो है, आम बंदा जो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कादियानी मलंग हो, वो समझ सके। एक एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने वजाहत पेश की है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ये इसने लिखा है और ये इसका मतलब है, और इसके बरक्स आप लोगों को ये बताते हैं, बल्कि आप लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, आपको ये बताते नहीं हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को समझ ना आई हो, ये उसकी हद दर्मी होगी अगर कोई बंदा उसको उससे भी वेरीफाइड करे, और जो उमर भाई ने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, तो किसी बंदे को ना समझ आए, मैं तो नहीं मानता कि उसको ये उसके पास बहाना हो कल को। कभी मैं ये चीज़ें नहीं समझा, मिर्ज़ा कादिर ने ये लिखा है, मुझे समझ नहीं आई। तो हमारा इधर स्ट्रीम करने का मकसद ही यही बिल्कुल। है। असद भाई, ये हमारे साथ अली बल्ली कोई आया हुआ है, तो अली बिल, असद भाई, जी अली बिल साहब, माइक अनम्यूट करें जनाब। ये अल बल्ली है, अल बिल है कोई नाम, अल बिल, तो इनसे बात करिएगा। हेलो अली अल बिल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हो नहीं रहा, ठीक करे हुण बंदा मौलवी ਤੁਹਾਡਾ। जी शुएब भाई, क्या कहेंगे? इधर ही मौजूद थे आप, उस उमर भाई ने जो हवाला जात बताए थे, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? बिजी हैं, थोड़ा टाइम दो। जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। जी उस्मान भाई मिले को हवाला तो
جی جی اسد بھائی میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی آ رہی ہے آواز. اچھا اچھا، جو حوالہ میں نے ابھی پڑھا نا جس کے اوپر ضیاء رسول امینی صاحب کا مناظرہ بھی پڑھا ہوا ہے، ان کے چینل پر بھی شاید دوبارہ اپلوڈ ہو گیا ہو ان کے نئے چینل پر، وہ ہے دافع البلا مقدمہ صفحہ 4 پہ ہے، روحانی خزان جلد 18 صفحہ 220 پہ ہے عثمان بھائی کہ تھوڑا مرزا قادیانی کہتا ہے سلو لیکن پڑھیں. عثمان بھائی سلو میں پڑھیں. جی سلو. روحانی یہ جو شیطانی کھجائن ہے، شیطانی کھجائن جلد 18 صفحہ 220، اگر وقار بھائی یا کوئی اور موجود ہے وہ نیچے لکھ دے کہ اس کے اوپر مناظرہ بھی پڑا ہوا ہے، اسی ایک حوالے کے اوپر مناظرہ ہے. کہتا ہے کہ لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت ہی نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یہاں کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں صفحہ 220 سارا ناز بینا صفحہ 220 کہتا ہے اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے. وہ منع کرتے تھے خدا کو ایسے قصے کہ وہ شراب پیتے تھے، فحشہ عورتوں کے ساتھ تعلق تھا، نوجوان عورتوں کے ساتھ تعلق اور وہ خدمت کرواتے تھے. تو اس وجہ سے یہ قصے جو ہیں جو وہ منع کرتے تھے خدا کو کہ قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا جائے مگر مسیح کا نہ رکھا جائے. معاذ اللہ کتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے. اچھا، اور یہ کوئی الزامی جواب نہیں، یہ بھی سارے سننے کیونکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے قرآن کا نام لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں ہمارے قرآن میں اسی لیے تو ان کا نام حصور نہیں رکھا، جبکہ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ شان پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کیا بیان کی ہے قرآن میں. تو یہ خبیث لعین کہہ رہا ہے کہ ان کا نام اسی لیے قرآن نے نہیں رکھا اور خدا نے اسی لیے ان کا نام حصور نہیں رکھا کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور شراب پیتے تھے. معاذ اللہ. اچھا، ایک تو یہ جواب ہو گیا نا کہ قادیانی کہتے ہیں، یہ جو الزامی جواب دیا اس کے اوپر یہ حوالہ آپ سارے بھائی نوٹ کر لیں. ایک اور تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا، یہ گالیاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیں، یہ گستاخیاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئیں، بلکہ یہ تو یسوع کو کہا گیا ہے جو کہ بائبل میں ہے. کیا کہا گیا؟ یسوع کو کہا گیا. اس کے اوپر آپ حوالہ لے لیں، اگر یہ قادیانی یہ آپ کے سامنے یہ بونگی ماریں تو آپ یہ حوالہ لے لیں. روحانی یہ شیطانی کھجائن جلد 3 صفحہ 52 نیچے لکھ دیں. جلد 3 صفحہ 52 52 صفحہ اس کا. کہتا ہے وہ دو نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. آپ نے سن لیا کہ اس دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں، خود اقرار کرا ہے کہ مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ان کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. دوسرا حوالہ لے لیں، جلد 14 صفحہ 171 کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یوزے آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں، خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ یسوع، جیزس یا یوزے آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں، خود اقرار کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یسوع کہا جاتا ہے. اور دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. جلد 14 صفحہ 171. تو اگر یہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ نہیں یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں نا یہ یسوع کے بارے میں کی ہیں، تو آپ یہ حوالہ دیں کہ اچھا اگلا حوالہ لیں.
جلد 20 صفحہ 356، جلد 30 صفحہ 356، اس کے اوپر کہتا ہے کہ جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی؟ معاذ اللہ کہتا ہے کہ جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں نا خود بخود بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو تشبیہ دے رہا ہے کیڑے مکوڑوں سے ان کی پیدائش کو تشبیہ دے رہا ہے، جانوروں کے ساتھ جو حشرات ہیں کیڑے مکوڑے ان سے تشبیہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے ایسی پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا تو یہ محرومی ہے، یہ قوت محرومی سے پر دلالت کرتی ہے، یہ قوت محرومی ہے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ اس طرح کی، اور نام بھی اس نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام خود لکھا ہے اس نے، ان کی پیدائش کو اور ان کو کیڑے مکوڑے کے سے تشبیہ دے کر، اور ہمارے نزدیک تو جو ان ہستیوں کو کسی بھی جانور سے تشبیہ دے، کسی بھی طریقے سے تشبیہ دے، جانوروں سے، حشرات سے، کیڑے مکوڑوں سے، اور وہ ہمارے نزدیک تو یہ کفر ہے۔ لیکن اس کے کفر تو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کہ اس طرح کے یہ کفر لکھتا ہے کہ جس حالت میں برسات کے دنوں میں زہرہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اس طور پر پیدا ہوئے ہیں بغیر ماں باپ کے، جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے ہیں، تو ان سے ان کی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کیا کسی نے آج تک، کسی مسلمان نے یا کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا ہے؟ کسی نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر روحانی شیطانی خزائن میں جلد 9 میں صفحہ 417 میں کہتا ہے کہ یورپ جو زنا کاریوں سے بھر گیا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گستاخی دیکھے کیسے کرنے لگا ہے، اور ایک جگہ پہ پولس کے اوپر ڈالتا ہے یہ کہ یہ پولس کی وجہ سے ہوا ہے، اب دوسری جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ ڈال رہا ہے، کہتا ہے یورپ جو زنا کاریوں سے بھر گیا ہے، اس کا سبب تو یہی ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا تھا ان کا۔ اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں، پھر معانقہ بھی، پھر ایک معمولی امر ہو گیا، پھر معانقہ بھی معمولی امر ہو گیا، پھر اس سے ترقی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑ گئی، یہاں تک کہ استاد جو ان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر یورپ میں بوسہ کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، شرینیوں پر فسق و فجور کی باتیں لکھی جاتی ہیں، تصویروں میں نہایت درجہ کی بدکاری کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، عورتیں خود چھپواتی ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں، اور میری ناک ایسی ہے، میری آنکھ ایسی ہے، ان کے عاشقوں کے ناول لکھے جاتے ہیں، بدکاری کا ایسا دریا بہ رہا ہے کہ نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں، نہ آنکھوں کو، نہ ہاتھوں کو، نہ منہ کو، یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ سب کچھ جو اس نے اوپر ساری باتیں لکھی، تو نیچے جا کے کہتا ہے یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ کاش کہ ایسا شخص دنیا میں آتا ہی نہ۔ ابھی ایک اور حوالہ بھی میں پڑھوں گا اپنے موبائل سے نکال کر، کہ یہ جو اس نے ابھی ساری باتیں لکھی ہیں نا، یہ پولس کے اوپر ڈالے گا۔ جو پولوس تھا نا، پولوس حواری تھا جو کہ یہودی تھا، اور یہودی جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، مسیح بھی مانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کا وہ حواری تھا، اور اس نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی آگے بات کو جو ہے وہ پھیلایا۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے یہ ساری زناکاریاں، یہ ساری بدکاریاں پولوس نے خود اپنے طرف سے ڈالی ہیں، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ یہاں یہ اقرار کر رہا ہے اور
خود صریح واضح طور پر جہاں پہ میں نے حوالہ بھی دیا کہ عیسیٰ اور یسوع ایک ہی ہیں، تو خود گستاخی ان کی طرف یہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ حوالہ تو جلد 9 صفحہ 387 کا عمر بھائی نے دیا ہی تھا کہ مسیح کا چال چلن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد نہ عبد نہ حق پرستار نہ متکبر، خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ تو یہ انہوں نے پڑھا ہی تھا۔ تو ایک جگہ پہ اس کو کوئی نسخہ ملا، اس کو نسخہ دیا گیا کہ یہ نسخہ استعمال کرو، تو نسخہ استعمال اس نے کرنا تھا، تو اس میں افیم جو تھی وہ بھی شامل تھی۔ تو کھاتا تو صحیح تھا، اس کا جو وہ نسخہ ہے ایک عشق زدہ جام، اس میں بھی بہت مقدار میں افیون ڈالی جاتی تھی۔ تو جو کہتا ہے یہ خدا نے الہام کیا ہے مجھے، اس میں افیون کی بہت مقدار ڈالی جاتی ہے۔ تو جب وہ نسخہ اس کے پاس پہنچا، اس میں بھی افیون کا نسخہ موجود تھا، افیون کا جو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ موجود تھی کہ یہ بھی ہم نے ڈالنی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو نہیں یہ نسخہ جو ہے نا بناؤں گا، کیونکہ اگر یہ میں نسخہ کھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ وہاں پہ بھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہا اور کہا کہ دوسرا مسیح، لوگ کہیں گے دوسرا جو ہے افیونی ہے۔ وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کی غرض سے کوئی مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں لوگ ٹھٹا کریں گے کہ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی اور دوسرا افیونی۔ لعنت اللہ معذرت ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਬੀ ਦਸਤ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ? ہاں جی، ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚੀਫ ਆਫ ਆਲਮੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਾਜ਼ ਦਾ। ਆਲਮੀ ਅਮਰਾਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਬੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮ ਵੀ ਸਾਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਖਤਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀਮ ਕੀਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਾਨ। ਤੇ ਨੀਮ ਮੁੱਲਾ ਖਤਰਾ ਇਮਾਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। اچھا جی، اچھا ایک اور یہ گستاخی دیکھیں کہ بائبل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے نا، ان میں سے قرآن نے بھی ان معجزات کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوڑ کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، تو ان کے شفا اور مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے یہ معجزہ جو ہے نا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور مسیح بھی مانتے ہیں۔ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ یہ ہے شیطانی خزائن نمبر 11 صفحہ 290۔ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہی ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ہوا ہی نہیں، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی ہیں، ان کو حرام کار، حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کر لیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ بھائی وہ ہمیں بتائے کہ یہودی تو منکر تھے، تو کس نے اس میں سے شریف کون تھے؟
وہ شریف کون تھے؟ آپ کا انکار کرنے والے شریف تھے. اسی رو سے کہتا ہے شریفوں نے آپ سے انکار کر لیا. اچھا جی ہمارے ساتھ پنڈ والے ہیں اسد بھائی کریے گا بات. جی جناب پنڈ والے صاحب، یہ 2 ہستیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی تعارف کروائیں ان کا، کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی فرسٹ ٹائم دونوں میرے باپ خیال سے بیٹا ہی آپ ہیں. تشریف لائے ہیں. جی جی جی. بالکل دونوں باپ بیٹا ہی ہیں. وہ بھی اس کے بالکل نقشے قدم پہ چل رہا ہے. وہی کام کر رہا ہے، ان قریب دعویٰ کر دے گا یہ بھی. اللہ دونوں پہ لعنت کرے، کر ایک دی پہ تو ہیں بری جی، کر دی دوسرے ہیں. پہ بری. جی جی. جی 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 اس میں نے نا پنڈ والا بھائی اس نے دعوے کر دیے ہوئے ہیں. جی جی پتہ لگتا بھی یہ تو چھوٹے چھوٹے کیے ہیں، ابھی آگے کافی بڑے بڑے کر دے گا، جس طرح کے اس کے آ رہے ہیں نا بیانات. مفتی صاحب سے تھوڑی جی سی جی کیا گفتگو کہیں کرنی گے تھی. آج کے؟ جی تھوڑا سا مفتی صاحب ہے نا، بس اسٹوڈنٹ ہی سمجھ لیں، ہمیں بھی آتے ہیں تو تھوڑا پتہ نہیں. اکثر ہم مرزائیوں کے پاس جاتے ہیں. یہ دونوں مرزئی، یہ مرزئی تو سچ، مرزئی اور قادیانی دونوں چلیں. مرزئی تو نہیں مانتے. قادیانیوں کے پاس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ کا آپ خیال کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں صرف گائیڈ ہی کر دیں، اپنے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہم ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اصل میں آخری نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر اجماع ہے ساری امت کا. یہ کوئی نیا اور انوکھی چیز تو نہیں ہے. بے اس شک چیز کو تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں الحمدللہ. بس اس چیز کو جب مانتے ہیں آپ کہ ایک اجماعی عقیدہ چلتا آ رہا ہے جمیع مسلمانوں کا، تو اس کے اوپر تو پھر کوئی بھی جناب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے، کوئی اعتراضات وارد کیے جائیں، یا اس کے اوپر کوئی وہ کہندے نے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. ایسی کوئی کام نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دیکھیں اگر حضور علیہ السلام خاتم النبیین نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود بھی، تو سرکار یہ نہ کہتے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نہ فرماتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور نے خود خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے، اور خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں. تو مراد یہ ہے کہ نبوت ملنے کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے. نبوت اب ملے گی کسی کو نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مل چکی ہے، اور خود حضور فرما رہے ہیں نا. اس کی شرح جو ہے نا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دی ہوئی ہے صحابہ کو. صحابہ نے پھر تابعین کو بتایا، تابعین نے تبا تابعین کو بتایا، پھر یہ چلتے چلتے بابے بزرگوں سے ہم تک یہ چیز پہنچی ہے. تو یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے. یہ کوئی انوکھا اور منفرد کوئی عقیدہ تو نہیں ہے کہ جس کی خبر صرف مرزا قادیانی کو پتہ چلی، اس کے علاوہ دنیا اور ما فیہا میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلی. اور مرزا قادیانی خود بھی اقرار کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ایک نیا نسخہ ہے، نیا یہ الہامی نسخہ ہے، یہ مجھے ہی صرف پتہ چلا ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، اور وہ والا عیسیٰ کے جس کے آنے کی خبر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ میں ہوں. وہ خود بھائی اقرار کرتا ہے، اعلان وہ کہتا ہے یہ ایک نیا الہامی نسخہ ہے. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. بس یہی نا، وہ بار بار جو بندے ہمارے جیسے جاتے ہیں جن کو نہیں پتہ، تو اس کو نا اس طرح کی باتوں میں کر کے بساتے ہیں. جی چلے مان لیتے ہیں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کا کیا وجود، وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہوں گے نا. بس یہ کلیئر کرنا تھا. الحمدللہ تو آپ نے یہ اچھا الہامی جواب نسخے کا میں ذرا حوالہ دے دوں. ملفوظات جلد پنجم ہے، صفحہ 579 579.
اور اس کا عنوان انہوں نے باندھا جی وفات مسیح کا نسخہ۔ ایک دفعہ ہم دلی میں گئے تھے، ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بٹھایا، یہ نسخہ تمہارے لیے مفید ہوا یا مضر؟ اس سوال کا جواب تم خود ہی سوچ لو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 1300 سال سے تو یہ نسخہ چلتا آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر تشریف فرما ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے بھائی۔ تو پتہ کیا چلا کہ 1300 سال کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا جس کو مرزا قادیانی یہ کہتا ہے، اور خود مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ 52 سال تک اس کا یہ عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، جس بندے کے وجود پر ایک نا، ہمیں تو آپ سے تو نہیں نا کوئی مسئلہ ہے، قادیانیوں سے جو مین بندہ تھا مرزا قادیانی، اس سے مسئلہ ہے نا، تو اس نے اپنی کتابوں میں یہ خاتم کا رڑا ڈالتے ہیں، یہ جی مہر ہے جی جو بھی ہے فلانا ٹمکانا، وہ آپ کا خود کہہ رہا ہے کہ اس نے خود، آپ نے، میں نے ماشاءاللہ آپ کے کافی مناظرہ سنے ہیں، آپ سے پتہ لگا انہوں نے کتنی دفعہ اپنی کتابوں میں لکھا خاتم الاولاد کا لفظ، کہیں اس نے درج کیا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں اپنے والدین کے لیے، کہیں لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبیوں کی نبوت ختم کرنے والا، اس کو ہی نہیں مان رہے، یہ اپنی ڈکشنریاں کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس کو کس طرح کا ان کا دماغ ہے، اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، بڑا زبردست حوالہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جس مسیح کے آنے کا وعدہ اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ ایک عام سا مسلمان ہوگا، عام سا مسلمان، وہ نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ حوالہ سنیے، روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 59 59، توضیح مرام اس کا رسالہ ہے، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی۔ یہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مرزا قادیانی کو یہ لوگ مسیح جب مانتے ہیں تو ساتھ نبی پھر کیوں مان رہے ہو بھائی؟ تمہارا مرزا خود کہہ رہا ہے کہ بھائی آنے والا مسیح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ عام ایک مسلمان ہوگا۔ تو پھر مرزے کو تم یہی بات ہوئی نا کہ مرزا جی ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کی ایک نہیں مانتے۔ جی جناب پنڈ والے بھائی۔ جی بالکل وہی نا، ان کی اپنی کتابوں نے جو مرزا بھی پکڑا جاتا ہے قرآن و حدیث سے تو پکڑا ہی جاتا ہے بے شک، مگر اپنی کتابوں میں اس کے دیکھا جائے نبوت سے پہلے اور جو اللہ جو بقول 100 کال نبوت کی تھی، دونوں کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے فرق سے، تو دونوں میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے، کہیں کچھ اور کہہ رہا ہے کہیں کچھ اور کہہ رہا ہے، پتہ نہیں وہی آپ کی بات کہ مرزے کو مانتے ہیں، یہ مرزے کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں، ایسا ہی ہے بالکل، اللہ ہی ان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ جی باقی جو وہ حمل والی بات ہے اس میں بھی کہتے ہیں جی استعارتن ٹھہرایا گیا ہے، استعارتن حمل بوجھ ٹھہرایا گیا، بھائی وہاں پہ ایک وجود نیا آ رہا ہے، وجود کی ایک نیا وجود، اس نے کہا ہے کہ مجھے عیسیٰ بنا دیا گیا، تم مجھے عیسیٰ بنا دیا گیا، تو حمل جب ہوتا ہے، جب وہ بھائی حمل بوجھ کی استعارہ کے بات رنگ کرتے ہیں، میں بھی یا تو تم قرآن حدیث سے یہ ثابت کر دو کہ آنے والے مسیح کے بارے میں یہ کہا ہو کہ وہ اللہ نے کہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ جو مسیح ہوگا وہ استعارہ کے رنگ میں پہلے 10 مہینے کا اس کو حمل ہوگا تو پھر وہ جا کے مسیح موعود بنے گا، کوئی دلیل دے دو بس بات ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرف آتے نہیں ہیں یہ لوگ، مطلب یہ جی مرزا جی ہم آپ کو تو مانتے آپ کی ایک نہیں مانتے ہیں جی۔ جب میں نے نا کہا یہ وہ 10 کتابیں مہینے کا عمل کھوتی کو ہوتا ہے، انسانوں کو نہیں ہوتا، تو قادیانی آگے سے پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی جب ان کی کتابوں میں بدتمیزی کر رہا ہے، یہ تبرہ کر رہا ہے، آپ کی مرزے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ مناظرے میں دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ میں جو نبوت کا دعویٰ کرے اس پر میں لعنت کرتا ہوں، تو مرزا صاحب لعنتی ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا، اس پہ پیٹ کھڑے ہوئے جی آپ نے مرزا صاحب کو گستاخی کر دی، آپ کا مرزا خود کہہ رہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے۔ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ابھی آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں
मैं थोड़ी देर तक ना ब्राड में शिरकत करता हूँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई कादियानी आ जाए तो उसको होल्ड पे रखिएगा, उसके साथ मैं आके डिबेट करता हूँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो। अच्छा पिंड वाले भाई, इसमें ना एक और चीज़ है, ये भी आप जहन नशीन रखें कि उलमा जो है ना, ये ख़ातमुन नबीयीन, इसकी इस्लाम में ये भी लेते हैं कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है ना, ये भी क़यामत तक चलेगी, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट ये भी निकलता है, अभी चाहे रतीस अलैहिस्सलाम आए तो वो कोई नई शरीयत लेके नहीं आएंगे, उनके ऊपर कोई अच्छा असद इल्हाम नहीं भाई, मैं होएगा कि भूल ये जाऊंगा, मैं चीज़ आपको चेंज टोक कर रहा लें। हूँ, मैं भूल जी जी जाऊंगा। ये जो उसने अपनी किताब में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आम आम बंदे की हैसियत से आएंगे, यार उसका हवाला ही लिखना मैं भूल गया हूँ, वो अगर दोहरा दो तो। ये नीचे लिखा है, मैंने लिखे हैं, आप नोट करें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 59, अच्छा सही जिल्द हो गया। 3 अच्छा दिन को पेज और मैं इसी से एक मिनट अहमद भाई, इसी के पीछे आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे सैयद व मौला ने आने वाले के लिए नबूवत शर्त नहीं ठहराई। ये लिखा हुआ है कि आने वाले के लिए नबूवत शर्त नहीं ठहराई, वो तो एक आम मुसलमान होगा आने वाला, तो ये उसको नबीउल्लाह कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, दिन को ना मैं असद भाई गया था इनकी ब्रॉड पे, मरज़इयों की ये जो जूनियर है इसकी, उन्होंने वहां पे एक अपना बड़ी तस्वीर पे जो अहमद भाई, उन्होंने अहमद वसीम भाई, जी माजर के साथ, पता क्या है असल में ना, अभी वो पिंड वाला भाई है ना, उनसे क्लियर कर लें, फिर उनसे इजाज़त चाहेंगे, फिर आप बात करिएगा। जी मैं चुप हो जाता हूँ। शुक्रिया। ठीक है पिंड वाला भाई, ये भी आपने पॉइंट जो है ना वो माइंड में रखना है कि शरीयत जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क़यामत तक है। अभी आप ये सवाल पूछेंगे ना उनसे, तो कादियानियों से, वो आपको कहेंगे हाँ जी जी मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी तो कोई है, हम ऐसा नहीं दावा करते, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने ये दावा किया हुआ है। उस्मान भाई अगर आपको टाइम मिले ना थोड़ी देर तक, तो वो हवाला भी मेंशन कर दीजिएगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने शरई नबूवत का भी दावा किया हुआ है। जी जी, साथ ठीक है साथ ना पिंड एक वाला दफ़ा भाई। हवाले पता लगते नहीं है ना, जी जी लागी समझ में माशाल्लाह, हाँ तो साथ साथ हवाले लिखते नहीं ना, जी, तो फिर सारा ना उनको फिर उसके बाद ये रोला अपना डाल लेते हैं, कभी किसी तरफ बात ले जाएंगे, कभी किस तरफ बात ले जाएंगे, नहीं इनको बस किताबों जब पे किताबों रखना में है, बात अपने आती है। सब कुछ किताबें रखी हुई हैं इनकी, किताबों के ऊपर रखना है। ठीक है भाई, ये आते असद जाते भाई रहा मैं करें, बहुत शुक्रिया। अभी और भी मज़ीद कॉलर हैं तो उनसे भी बात करते हैं। जी 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 चंदा जी, बहुत आप ही, मेहरबानी। हाँ जी, अस्सलाम ये वालेकुम पिंड वाला रहमतुल्लाह। सब भाई भाइयों का लिख रहे सलाम थे वालेकुम, इंशाल्लाह हवाले फिर बड़े ध्यान हाजिर होंगे से, यहाँ पे। तो मैंने कहा आप एक दो हवाले पिंड वाला भाई मेरी तरफ से भी लिख लें कि मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, अरबी लिखता है, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं नबूवत का दावा करूं और इस्लाम से निकल जाऊं और काफरों की जमात में जा मिलूं। ये है रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफ़ा 297। रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफ़ा 297 297। हमामतुल बुशरा। जी जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, हाँ मैंने जी, लिख लिया। हाँ जी। और ये पहले जज़ाकल्लाह। ऐसे ही लिखता रहा है, और एक हवाला और भी लिख लें, और खुदा ताला जानता है कि मैं मुसलमान हूँ और इन सब अकायद पर ईमान रखता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं, और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल हूँ, और किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता हूँ, और मैं नबूवत का मदई नहीं हूँ, बल्कि ऐसे मदई को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। वो अपने आप को खुद दायरा इस्लाम से खारिज समझ गया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है रूहानी खजाइन जिल्द 4 सफ़ा 313, और इसका नाम भी उसने कमाल रखा है, आसमानी फैसला। यही खुदा का फैसला है जो उसने अपने कलम से लिख दिया है कि मैं अगर नबूवत का मुद्दई हूं तो दायरा इस्लाम से खारिज हूं।
ले, आपके भी हाँ नोट कर जी, लिए असद भाई, कहीं कहीं उनको आपका भी मतलब नोट कर सर लिया। का अटैक पड़ जाता था ना, कहीं कहीं वो सच भी लिखते थे, सारा कूड़ ही नहीं मारते थे, कहीं कहीं दौरा जब पड़ता था तो वो दौरे में सही भी लिख जाते थे। हाँ जी, करिए बात। अल्लाह ने जिल्लत और रसवाई का उसको वजह बनानी थी ना, कि बाद में इनके जो आएंगे तो खुद ही इसके अपने लिखे हुए कलमात की वजह से ये बदनाम होगा, सच मुंह से जी उगलेगा, खुद ही उगल गया हुआ है सारा सच। बिल्कुल 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 जज़ाकल्लाह, बिल्कुल, बहुत जज़ाकल्लाह असद भाई, शुक्रिया। बाकी सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। फिर दोबारा कभी हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला, लाजमी आते जाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ सबको। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अहमद भाई, आप कुछ कह रहे थे? थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। दिन को मैं गया था ये मिर्जा जूनियर की ब्रॉड पर, तो वहां पे उन्होंने लगाया हुआ था हजरत अम्मार को किन्हों ने मारा, और एक हदीस कोट की हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम्हें कत्ल करेगा, अभी पूरा मतन उसका मैं भूल गया। तो जी जी, अम्मार को एक फिर बागी मैं जमात सुनता रहा कत्ल समझने करेगी, के लिए। और जी जी हाँ हाँ हाँ, तो वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को पॉइंट करना चाह रहे थे वहां पे। तो इसकी मतलब थोड़ी सी बात करें ताकि वो मुझे भी समझ आ जाए कि क्या मामला है। जी अहमद भाई, सबसे पहले ना मिर्ज़ा इंजीनियर तपस्वी, हाँ जी उस जाहिल छोकरे को ना तो समझ आती है कि भाई ये अरबी है, ये पंजाबी है, ये हाँ जी उर्दू है, ये इंग्लिश है। वो हाँ जी सिर्फ अपने माइंड सेट से उसने सिर्फ पॉइंट आउट करना है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और बनु उमैया को। हाँ उसको जी आप कुछ भी सामने लिखा हुआ दे देना, उसने उसमें से कुछ ना कुछ अपने मतलब का लेके ना तो उसने पेश कर देना। अभी सबसे पहले इसका, मैं तो ये बंदा ढूंढ रहा होता हूँ, ये मलंग आया तो मुझसे ये सवाल करे हदीस पर, सही बुखारी जी 28:12 पे। अच्छा अहमद भाई, जी जी अभी ये मैं फकी देने लगा था जी, मैं रिवील अभी इधर करने लगा हूँ आपके सामने, मैं ये इंतज़ार कर रहा था किसी मलंग को मैं करूँ। जी ये जी हदीस है वो अपना जी जी 28:12 जी बुखारी की। इसमें भी स्टार्ट में एक मैं फकी दूंगा, इससे इनको आराम आ जाएगा। ये लेते हैं बागी, ठीक है, उधर लिखा भी होगा, जी जी अरबी में लिखा हुआ है बागी। अरबी में जो बागी है ना, जी उसका मतलब आता है चाहने वाला, मुतलाशी, ठीक है। और उर्दू में जो बागी आता है ना, उसका आपको पता है, मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो आम सा लफ्ज़ है जी। हाँ, अभी ये मिर्ज़ा इंजीनियर अरबी वाले बागी को ना उठा के ना उर्दू वाले बागी के ऊपर फिट कर रहा है, ये जाहिल का बच्चा। जी अभी फकी इसकी ये है, तिरमिज़ी शरीफ हदीस आप लिख लें, नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर लेता गालबन हूँ जी, बोलें। जी जी, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं उधर से, मेरे पास पिक्चर होगी, मैं आपको वो नंबर बता दूंगा। गालबन 682 होगी हदीस तिरमिज़ी की। अगर ऐसे आपको नंबर मेरा अगर गलत हो गया तो जी आप जी ये सिर्फ लिखिएगा कि रमज़ान में ना रोज़ों की फजीलत, ये बाब होगा, ठीक है। जी जी सेम अहमद भाई, ये बागी का वर्ड जो है ना, लफ्ज़, ये वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, जी अरबिक वाला। तो जब आप वो हदीस ये तिरमिज़ी की जी खोलेंगे ना 682 गालबन, तो आप ये कहानी समझ जाएंगे कि ये बागी का मतलब क्या है। वहाँ पर तिरमिज़ी की 682 नंबर हदीस के ऊपर मुझे मिर्ज़ा इंजीनियर, उसका कोई हवारी, मुझे ये जी अरबी वाला बागी उर्दू में फिट करके बता दे, मैं मिर्ज़ा इंजीनियर का फॉलोअर हो जाऊँगा। ये जबरदस्त चलाकी ये बागी वाली जबरदस्त मुझे उधर फिट करके बता दे। जी दूसरा इसका ना जवाब मैं आपको देता हूँ। हमारे जी अभी जी आसिफ भाई हैं, वो भी इधर मौजूद नहीं है। तो मुसद्दरक की ये हदीस है कि सहाबी रसूल को भेजा कि आप जाएं और जाकर ख्वारिज के बारे में हदीस सुनकर आए।
تو جب وہ جی گئے تو یہی حدیث حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو وہ جی حدیث جو ہے وہ باغی جو وہ خوارج کے بارے میں ہے، وہ خوارج کے گروہ تھے کہ جو کہ سیدنا علی المرتضی رضی تعالیٰ عنہ ان کے گروہ میں بھی شامل تھے، اور حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ ان کے بھی گروہ میں بھی شامل تھے، جبکہ جی بہت سے صحابہ جو تھے وہ بالکل ہی نیوٹرل ہو گئے، بلکہ وہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ اور ایک حدیث ہے اس کے اوپر وہ لکھا ہے کہ جو رہ گئے تھے نیوٹرل، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو دو مسلمان گروہ آپس میں قتل کریں گے تو مقتول مقتول دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی جہنمی ہیں۔ جو مسلمان آپس گروہ میں لڑ جائیں تو مقتول اور جو قاتل ہے وہ دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس اور بھی بہت سی روایات تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود فرمائی تھی، اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہ تم اختلاف دیکھو آپس میں میرے صحابہ میں تو لکڑی کی تلوار بنا لینا، یعنی کہ تم اس میں شامل نہ ہونا، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ان کے پاس بھی یہ تھا۔ اب مولا علی خود گئے تھے ان کے گھر اور صحابہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ نکلیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سنا تھا کہ جب تم یہ اختلاف دیکھو، ایسے اختلافات دیکھو تو لکڑی کی تلوار بنا لینا، یہ میں نے بنا لی ہے، تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو کیا مولا علی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو خود صحابہ سے نہیں سنا تھا؟ اس کے اوپر بھی انہوں نے جتہاد کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ انہوں نے نہیں یہ احادیث سنی تھی، انہوں نے بھی جتہاد کیا۔ یہ جتہاد جی کرتے ہوئے ان کا آپس میں تصادم ہو گیا۔ اب جب تصادم ہو گیا، دونوں جتہاد کے اوپر تھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی جو ہیں وہ حق پر جو اقرب جو ہیں وہ حق کے زیادہ قریب، اور حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ وہ حق کے تھوڑا قریب تھے۔ دونوں مجتہد تھے، دونوں کو ثواب ملا۔ حضرت مولا علی کو دو گنا ثواب ملا، حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کو 1 گنا ثواب ملا۔ اور یہ جو گروہ تھا، جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ تک پہنچی نا کہ حضرت عمار رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کیا، بلکہ مولا علی ان کو جنگ میں لے کر آئے، اور یہ جو ہے وہ نیزوں اور تلواروں کے درمیان میں آ گئے، جبکہ ان کو گروہ ان لشکروں میں باغی گروہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ باغی گروہ تھے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ باغی گروہ ان میں شامل تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا۔ اب حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ وہ بھی شہید ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہوگا۔ تو مولا علی کے لشکر جو ہیں ان کے لوگوں نے مولا علی کے لوگوں نے حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو مولا علی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پڑھ کے فرما رہے ہیں کہ ان کے قاتلین کو جہنم کی خبر دے دو۔ تو کیا وہ مولا علی کے ساتھ نہیں تھے؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ ادھر جہنم کی طرف بلانے والے ہو گئے، تو حضرت مولا علی جہنمی نہ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارا اجتہاد کا معاملہ تھا، یہ صحابہ کے مشاجرات ہوئے اور ان کو خوارج نے ہوا دی، اور خوارج نے یہ سارا کام کیا، یہی گروہ اس میں شامل تھا۔ پھر اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بعد میں صحابہ کے جو اختلاف ہوں گے تو پھر یہ میرا بیٹا حسن جو ہے سید ہے، یہ سردار ہے، یہ 2 مسلمان گروہوں میں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسلمان گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ جب صلح کروا دے گا تو 2 مسلمان گروہوں میں صلح ہوگی، تو کیا ایک جہنمی ایک باغی کے ساتھ مولا حسن جو ہیں وہ صلح کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو خود جہادی ہیں، مولا حسن ہیں خود جہادی ہیں، وہ کسی ہاں جی ایسے کے ہاتھ میں دین اسلام کی صحابہ کی باغ ڈور دے سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جبکہ رافضی اور مرزا انجینئر چھوکرا یہ جو ہیں ان کو کافروں کی لسٹوں میں شامل کرتے ہیں، بالکل۔ وہ تو بہت کچھ کریں گے۔ وہ انہوں کہتے نے ہیں یہاں یہ تک آج انہوں نے بولا، میں مجھ سے ہی بولا، پھر میں نے بڑے سخت الفاظ چھوڑ کے تو پھر میں نے انہوں نے ہی مجھے کک آؤٹ کر دیا۔
उन्होंने कहा कि 2 बंदे बनु उमैया से हम छोड़ते हैं, एक हजरत उस्मान की हम इज्जत करते हैं और एक उमर बिन अब्दुल अजीज की, बाकी सारे जो हैं वो मुजरिम हैं। मतलब सही शिया के वो अकायद की उन्होंने अक्कासी की, क्योंकि हजरत उस्मान पर तो उन्होंने वट निकाल लिया कत्ल करके। हैं जी। छोड़े और उनकी जो भी हैं आप, हाँ छोड़े उनकी जो हाँ भी जी बातें हैं वो इधर छोड़े आप। एक और जी इब्ने जी असाकिर की मैं अस्सलाम आपको वालेकुम। हदीस बता देता हूँ। इब्ने असाकिर की जी हदीस बता देता हूँ। मौला अली वालेकुम से जब ये सलाम सवाल हुआ तो उन्होंने रहमतुल्लाह। कहा कि ये मकतूल और कातलीन जो हैं, ये हमारा जो चूंकि इज्तिहाद था, हमारा जो मामला था उनका कसास की तरफ से था, तो ये दोनों का जो है, ये दोनों जन्नती, दोनों मेरे भाई हैं। हजरत मेरे माविया रजी ताला अन्हु भी मेरे भाई हैं, तो ये ये जन्नती हजरत हैं अली रजी मकतूलीन। अल्लाह ताला अन्हु और ने जो कहा। मेरे हजरत अली ने फरमाया ये मेरे भाई हैं, और फिर मौला अली ने फरमाया कि मेरे और हजरत मेरे माविया रजी ताला अन्हु के दरमियान फैसला क़यामत वाले दिन होगा, और हजरत अमीर माविया रजी ताला अन्हु को माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए तो अहले सुन्नत का अकीदा है हर सहाबी जन्नती जन्नती। मौला अली खुद कह रहे हैं कि मेरे रसूल, मेरे जद्दे अमजद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर हजरत मेरे माविया रजी ताला अन्हु को माफ कर दिया जाएगा, और फिर उनको भी जन्नत में जन्नत दे दी जाएगी। ठीक हो गया।